جمعہ جو اللہ رب العزت کا عطا کردہ ایک دن ہے ہم کو، اس دن کے کیا فضائل ہیں، اس کی کیا فضیلت ہے۔ عموماً جنرلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان جمعے کو اگر پرائیویٹ بزنس ہے تو اس کو آف کرنے کے ناطے، مطلب اس دن بزنس بند رہیں گا اس کے ناطے یاد کرتے ہیں، ٹھیک۔ ورکرز ہے گلف وغیرہ میں کام کرتے ہیں یا ایسے اداروں میں کام کرتے ہیں، یا جمعہ کو چھٹی ہوتی ہے تو جمعرات کے دن خوشیاں مناتے ہیں اس لیے کہ جمعہ چھٹی کا دن ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر، اس سے ہٹ کر جمعہ کے کیا فضائل ہے عمومی طور سے دیکھا جاتا ہے ہم نہیں جانتے۔ مطلب جمعہ کسی کو چھٹی کے دن کے اعتبار سے اچھا لگ رہا ہے، جمعہ کسی کو کمپنی یا فیکٹری میں جو ہے مینٹیننس ڈے ہوتا ہے تو الیکٹریسٹی نہیں ہوتی، آف ہوتی ہے، تو مشینیں بند ہوتی ہے تو چھٹی ہوتی ہے آف، اس دن اس ناطے سے خوش ہو رہا ہے۔ جمعہ گلف کنٹریز کے اندر چونکہ چھٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جمعہ اور ہفتہ آج کل ہوتی ہے، کسی زمانے میں جمعرات تو جمعہ ہوا کرتی تھی، تو وہ لوگ اس اعتبار سے بہرحال خوش ہو رہے ہیں۔ لیکن واقع میں یوم جمعہ کی فضیلت کیا ہے، یہ کیا دن ہے جمعہ، یاد رکھیں اس کی کیا فضیلت ہے، ہم یقین جانیے اس کو بھول چکے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ ہمارے چھوٹوں کو یاد ہے اس کی فضیلت کیا ہے، نہ ہمارے بڑوں کو یاد ہے اس کی فضیلت کیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جمعے کو اگر یاد بھی کیا جاتا ہے تو وہ جمعہ کی نماز کے اعتبار سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس کا بھی حال یہ ہے کہ سب سے آخر میں جب امام صاحب وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین یا تو یہاں ختم کرتے ہیں، یا پھر قرآنی کسی آیت پر یا خطبے کی کسی خاص الفاظ پر جو کہ عموماً اس پر وہ خاتمہ کرتے ہیں اپنے خطبے کا، جب وہ الفاظ ہمارے کان میں پڑتے ہیں تب دوڑے دوڑے ہم بھاگتے جمعہ کے صفوں میں شامل ہوتے ہیں، آ کے سب سے آخر میں جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، فوراً نماز جمعہ ادا کرتے ہیں اور اس کے نکل کر چلے جاتے اور سمجھتے ہیں جمعے کا حق ادا ہو گیا۔ جمعہ مطلب ایک نماز ہے، اور جمعے کا دن اس کی فضیلت کیا ہے ہمیں نہیں پتا، زیادہ سے زیادہ یا تو چھٹی ہے تو اس کو انجوائے کر رہے ہیں، یا سیکنڈ جمعہ کی نماز کے تعلق سے کچھ علم ہے تو بس جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، خطبہ سب غائب ہے اس کے اندر۔ حالانکہ جمعے کی نماز کو جو تقصیر کیا گیا، شارٹ کیا گیا، وہ اسی لیے شارٹ کیا گیا کہ ظہر نہیں، جمعہ کے دن جمعہ ہوتی ہے اس لیے کہ وہاں خطبہ ہوتا ہے، خطبے کی وجہ سے 2 رکعتیں کم ہیں اس کے اندر، یاد رکھیں۔ لیکن بہرحال خطبہ تو یوں ہی چھوڑ دیا، تو گویا جمعے کی ایکچوئل مسئلہ یہ کہ ہم کو اہمیت نہیں پتہ ہے، اس کی وجہ سے ہی سارے پرابلمز کھڑے ہوتے ہیں۔ تو آئیے چند باتیں آج جمعے کی فضیلت کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یقیناً مکمل فضائل رکھنا ممکن نہیں ہوں گے میرے لیے، جو کچھ میرے نظروں سے گزرا، جو کچھ میں جمع کر پایا وہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حالانکہ جمعہ کی فضیلت اس سے کئی گنا انشاءاللہ زیادہ ہے، لیکن جو باتیں میری سمجھ میں آئی، جو میری نظروں سے گزری، وہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، یاد رکھیں۔ آئیے سب سے پہلی چیز تو اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ قصص کی آیت نمبر 68 میں بیان کرتا ہے اور فرماتا اور کہتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور چن لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس میں سے سلیکٹ کر لیتا ہے، چن لیتا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے جو چاہا اپنی مخلوقات میں پیدا کیا اور اس کے بعد ان میں سے جس کو چاہا اس کو پسند کیا، سلیکٹ کر لیا، ٹھیک۔ یہ بات میں کیوں رکھ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے کئی انسان پیدا کیے، اربوں اور خربوں انسان پیدا کیے، لیکن ان میں سے کچھ کو اللہ نے چن لیا۔ وہ اللہ کے چنندہ لوگ تھے جن کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے، the selected one, the chosen one، اور وہ کون تھے؟ انبیاء علیہ السلام۔ وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی مرد ہیں، لیکن تمام مردوں پر ان کی فضیلت ہے، اس لیے کہ اللہ کا سب سے بڑا احسان کسی انسان پہ جو ہوتا ہے، علماء لکھتے وہ یہ ہے کہ اللہ اس کو نبوت کے لیے چن لے، تو چوزن ون ہے، دا سلیکٹڈ ون ہے، تو اللہ نے ان کو چن لیا۔ تو انسانوں میں کچھ کو چن لیا، ان کی فضیلت بیان کر دی، انبیاؤں کی فضیلت، تمام انسانیت بھی مل جائے تو ایک نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی، تمام انسانیت کی نیکیاں ملا لی جائے تو بھی ایک نبی کی نیکیوں کو نہیں پہنچ سکتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کا مقام، یہ ان کا مقام۔ انبیاء کے بعد پھر انسانوں میں سے کسی کو چنا تو وہ ہے جو انبیاء کے پیروکار بنے، جن کو حوارین یا صحابہ کہا جاتا ہے، تو ان کو بھی سلیکٹ کر لیا، ان کو بھی چوز کر لیا، اور جب ان کو سلیکٹ کر لیا، ان کو چوز کر لیا، تو ان کا مقام کیا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم میں کا ایک احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کر دے اور میرا ایک صحابی ایک مد یا آدھا مد یا ایک مٹھی یا آدھا مٹھی عام زبان میں کہوں اگر جو بھی صدقہ کر دے تو اس کے برابر تم نہیں پہنچ سکتے، سمجھ رہا؟ تو یہ ہے صحابہ کا مقام۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے مختلف چیزیں پیدا کی، سال بنایا، مہینے بنائے، دن بنائے، تو ان میں بھی سلیکٹ کر لیا۔ سال بنایا تو گناہوں کے معافی کی اور نیکی کے اضافے کے اعتبار سے رمضان دے دیا، اسی طرح دن بنائے تو دنوں کے اندر جمعہ کو چن لیا،
تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے. تو اسی طرح جیسا انسانوں میں لوگوں کو چنا وہ انبیاء بن گئے، ان کے بعد لوگوں کو چنا جو صحابہ بن گئے، اسی طرح اللہ رب العزت نے مہینے بنائے، دن بنائے، سال بنائے، اور دنوں میں بھی کچھ دنوں کو سلیکٹ کر لیا اور چن لیا. یاد رکھیں، اب ان دنوں کو چونکہ اللہ رب العزت نے چن لیا، سلیکٹ کر لیا، وہ چوزن ہو گیا. یاد رکھیے، اور اللہ یہ کرتا ہے. یاد رکھیے، اللہ جس کو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے فضیلت دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جمعہ چوزن و سلیکٹڈ ہے. یاد رکھیں، انسانوں میں سے یا پورے انسان مل کے یا پورے مسلمان مل کے کسی چیز کو فضیلت نہیں دے سکتے. تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے کچھ دنوں کو چنا تاکہ اس میں انسان نیکیاں کرے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، یا اپنے گناہوں کی معافی مانگے، یا اپنے گناہوں کی معافی کروائے. تو انہی چوزن، انہی سلیکٹڈ دن میں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہفتے میں چنا وہ دن کون سا ہے؟ جمعہ کا دن ہے. یاد رکھیے، تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہے فضیلت دیتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ کسی اور مخلوق کی بات ہو، چاہے وہ کسی دن کی بات ہو، یا چاہے کوئی اور چیز زیادہ کی وہ دیتا ہے. اسی طرح انسانوں کے لیے یہ چیز اہم ہے، مومنوں کے لیے یہ چیز اہم ہے کہ جب اللہ کسی چیز کو فضیلت دیتا ہے اس کو غنیمت جان کے اس کو انکیش کر لے، اس کا فائدہ اٹھا لے. رمضان کو فضیلت دی، فائدہ اٹھا لو، اپنے گناہوں کی معافی کرا لو، نیکیوں میں اضافہ کر لو، اتنا کر لو کہ مغفرت کرا لو اپنے رب سے. جمعہ دے دیا، غنیمت جان لو، خوب اعمال کرو، اچھے سے اچھے، نیکیوں میں اضافہ کرو، گناہوں کی معافی اللہ رب العزت خوب منوا لو. تو رب کو منوا لو اس دن. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے. ہمارا کام ہے ان فضائل کو سمجھ کے اس پہ عمل کر کے نیکیوں میں اضافہ کریں ان دنوں میں، ان مہینوں میں، ان ایام میں، ان جگہوں پر. جیسے مکے کو اللہ نے فضیلت دے دی ہے نا، تو ان جگہوں پر ان دنوں میں جا کر اپنا فائدہ اٹھا لے، نیکیوں میں اضافہ کر لے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے، اور گمراہ زندگی کو تبدیل کر کے ہدایت یافتہ بن جائے. یہ تمام کام ہم کو کرنا ہے. یاد رکھے، تو اللہ رب العزت نے جمعہ کو چن لیا جیسے وہ چنتا ہے اس کی اپنی مرضی سے، اور جب وہ کسی چیز کو چن لیتا ہے ہمارا کام ہے اس کے فضائل کا فائدہ اٹھائے اور ان دنوں میں اللہ سے توبہ کر کے استغفار کر کے اپنی گناہوں کی معافی کرے. اور یہی عقل مند انسان کی پہچان ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ سنیے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ہم سے پہلے تھے جمعے سے گمراہ کر دیا. جمعہ بڑا اسپیشل ہے، یاد رکھیں. ہم سے پہلے کے جو لوگ تھے جمعے کے ذریعے اللہ نے ان کو گمراہ کیا. شاید وہ لوگ جمعے کی اہمیت سمجھ نہیں پائے، جمعہ دیا گیا قبول نہ کیا ہو، جمعہ دیا گیا منمانی کر کے کوئی اور دن پسند کیا گیا ہو. ہوتا ہے نا، جیسا کہ یہود کو اللہ رب العزت آپشن دیتا ہے اور وہ آپشن کو غلط آپٹ کرتے ہیں ہمیشہ. اللہ کہتا ہے قربانی کر دو جانور کی، کتنے بہانے بناتے ہیں اننیسیسریلی، پھر مشکل ہو جاتی ہے قربانی. پورا واقعہ ہے، سورہ بقرہ پڑھی. تو ان کی عادت تھی، تو جمعہ دیا گیا ہوں گا، ہو سکتا خود سے کچھ بولا ہوں گا، یہ نہیں یہ چلے گا، یا ہو سکتا اس کا فائدہ نہ اٹھا کے آزمائش میں پڑ گئے ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مطلب پچھلی قوموں کو یہ ملا تھا، فائدہ نہیں اٹھا سکی. امت مسلمہ جمعہ کے ساتھ خاص ہے، جیسا اس کا امت کا نبی خاص ہے، یہ امت خاص ہے، تو اس امت کو دیا گیا دن بھی خاص ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ہم سے پہلے تھے جمعے سے گمراہ کر دیا. تو یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن مقرر کر دیا، پھر شاید جمعے کو فائدہ نہ اٹھا پائے یا منمانی کی تو ہفتہ دے دیا، اور پھر فرمایا اور کہا. اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن مقرر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں لے کر آیا، مطلب ہم لوگوں کو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ لے کے آئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں لے کر آئے اور ہمیں جمعے کے دن سے راہ سمجھائی. جمعے کے دن کے ذریعے ہم کو ہدایت دی. یاد رکھیے، اس دن کے ذریعے. تو گویا جمعہ بڑا اہم دن ہے. یاد رکھیے، جمعہ بہت زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے. جمعہ اس دن کو ہمیں چاہیے کہ صحیح ڈھنگ سے ہم منائیں. جمعہ اس دن ہم خوب سے خوب عبادت کریں. جمعہ اس دن جو سنت ہے اس پہ عمل کرنے کو. جمعہ اپنے مغفرت کے لیے اس کو طے کر لیں. جمعہ خاص دعاؤں کے لیے ہم خاص کریں. جمعہ بہت سارے چیزوں کا اس میں اہتمام کرنا ہے. یاد رکھیے، یہ بڑا اہم دن ہے. یاد رکھیے، ویسے جمعہ کہتے جمع سے لفظ آتا ہے چونکہ اس دن لوگ جمع ہونے والے ہیں. یہ قیامت قائم ہونے والا دن ہے جمعہ. ویسے بھی جمعہ میں لوگ مسجد میں جمع ہوتے ہیں، جامع مسجد، وہاں بھی جمع ہوتے ہیں، لیکن جمعہ وہ دن ہے جس دن لوگ روز قیامت بھی جمع ہوں گے، چونکہ اس دن قیامت قائم ہے. سمجھ رہا؟ تو بہرحال جمع ہونے کا دن، چاہے وہ جمعہ کے دن نماز جمعہ کی شکل میں یا جمعہ کے دن قیامت آنے کے بعد انسانوں کے جمع ہونے کی شکل. ٹھیک، تو آپ سے فرمایا دوسری قومیں آزمائی گئی اس دن سے، ہمیں ہدایت دی گئی اس دن سے، لہٰذا اس دن کو ضائع نہ کریں. ہدایت مطلب خالی چھٹی کے حد تک خوش ہو رہے ہیں، یہ جمعہ ہے تو ہالیڈے ہے تو منائیں گے، یا مینٹیننس ڈے ہے تو آج فری رہتے، نہیں.
جمعہ بہت اہم ہے ایک مسلمان اور ایک مومن کے لیے، اس کو فائدہ اٹھائے، اس کو انکیش کیجیے، اس کے فضائل کو جو ہے خوب جو ہے ہم لوگ اپنائیں اور اس میں اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں، ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم ترین دن کو یاد رکھے ہمیں دیا اور اس کو بہت زیادہ خصوصیتوں کا حامل بنا دیا، اس دن کو جس کو ہم جمعہ کہتے ہیں۔ تو ہمیں مخصوص عبادتیں جو اس دن کے لیے خاص ہے کرنا چاہیے، عام عبادتیں بھی ہیں لیکن اس دن کی کچھ خاص ہے، کرنا چاہیے۔ اور اس دن کے اندر اللہ رب العزت نے جو دعوت دی ہے اس دن کے ذریعے، وہ کیا دعوت ہے؟ بہت سارے اچھے اعمال جو اس دن کرنا ہے، یہ دعوت ہے اللہ کی طرف، تاکہ ہماری نیکیوں میں اضافہ اور ہم اپنے گناہوں کی اللہ رب العزت سے معافی مانگے۔ یاد رکھے صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں جمعے کا دن وہ بہترین دن ہے، جمعے کا دن سب سے بہترین دن ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے۔ جمعہ بیسٹ ڈے ہے جس دن سورج نکلتا ہے، سورج تو روز نکلتا ہے نا، ہفتہ نکلتا ہے، اتوار نکلتا ہے، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاث، یوم الخمیس، مطلب جو ہے اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ ہے نا نکلتا ہے، لیکن جو ہفتے بھر میں سورج جس دن نکلتا ہے جس کی سب سے زیادہ فضیلت ہے وہ دن کون سا ہے؟ یوم الجمعہ۔ تو سورج کے تعلق سے آپ فرماتے حدیث، یہ جو ہے حدیث صحیح مسلم کی، آپ نے فرمایا جمعے کا دن سب سے بہترین دن ہے جس پہ سورج نکلتا ہے، ٹھیک ہے، تو بیسٹ ڈے ہے، یاد رکھیے طلوع ہوتا ہے۔ اس دن آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور کیا خصوصیت ہے اس دن کی؟ اس دن اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ دوسرا فرمایا اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا، جنت میں بھی اسی دن یہ گئے، اور اسی دن انہیں اس سے نکالا گیا، جنت سے اسی دن یہ نکالے گئے۔ قیامت بھی جمعے کو ہی قائم ہوگی، قیامت بھی اسی دن آنے والی، اس لیے یوم الجمعہ ہی جمع ہونے کا دن ہے، چاہے نماز جمعہ کی شکل میں بھی جمع ہوتے ہو اور قیامت قائم ہوں گی تو تب بھی لوگ جمع ہو جائیں گے، تو قیامت اسی دن قائم ہوں گی۔ آدم علیہ السلام اس دن پیدا کیے گئے، جنت میں داخل کیے گئے، جنت سے نکالے گئے، سمجھ مطلب دنیا میں آئے، اور اسی دن قیامت قائم ہونے والی ہے۔ بہت افضل دن ہے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ چھٹی کا دن نہیں ہے۔ حالت یہ ہے کہ جو لوگ ہفتہ بھر بھی فجر پڑھتے ہیں، جمعہ کو فجر نہیں پڑھتے چونکہ ورکنگ ڈے نہیں ہے، آج بولے لمبا سونا ہے، کتنی تعجب کی بات ہے، کتنی امیزنگ ہے۔ یاد رکھیے میں یہ کیوں بات بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ لوگ جمعہ کو مذاق سمجھتے ہیں، جمعہ کو جوکنگ کے لیے لیتے ہیں، جمعہ کو چھٹی کا دن سمجھا ہے۔ چھٹی دی جا رہی ہے آپ کو کیوں؟ مسلم ممالک میں، مسلم انسٹیٹیوشنز میں، اس لیے کہ اس کی فضائل ہے، نہ کہ اس میں سونا ہے اور صرف سستی وہ کرنا ہے اور جمعہ کے پہلے اٹھنا ہے، 10 منٹ پہلے نہانا ہے اور چل جانا ہے مسجد۔ بڑا اہم دن ہے، یاد رکھیے، تو اس دن کو ضائع مت کیجیے، قیامت اسی دن قائم ہوگی۔ آئیے مسند احمد اور ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو لبابہ بدری رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سے سنیے، یقیناً جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، سورج جس پہ طلوع ہوتا ہے سب سے افضل دن ہے، پہلی حدیث میں چلا گیا۔ یہ حدیث کیا بیان کریے؟ یہ تمام دنوں کا سردار ہے، سمجھ رہا؟ تو جمعہ کیا فرما رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یقیناً جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے عظیم ہے، ہمارے لیے ہم بیکار ضائع کر رہے ہیں، چھٹی ہے تو فائدہ اٹھائیے، سب سے عظیم ہے۔ پھر فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے زیادہ بڑھ کر ہے، چونکہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر تو صرف منانے کے ہے، تہوار ہے مسلمانوں کے جو بار بار آنے والا دن ہے جس میں خوشیاں مناتے ہیں، لیکن جمعہ فضائل کے اعتبار سے اس سے زیادہ فضیلتیں لیے ہوئے اپنے، تو فرمایا اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ عید الفطر کے دن سے بھی بڑھ کر ہے، اس کی 5 خصلتیں ہیں، اس دن کی 5 اسپیشلٹیز ہے، 5 خصلتیں اس دن کی۔ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، اس دن یہ پیدا ہوئے۔ دوسرا فرمایا اور اسی دن ان کو زمین پر اتارا گیا، مطلب ان سے خطا ہوئی پھر معافی ہوئی، زمین پر اتارے گئے، اور اسی دن انہیں فوت کیا گیا، ان کا انتقال بھی دنیا آنے کے بعد جمعہ کو ہی ہوا۔ پھر فرمایا اور جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسی ساعت ہے، ایک ایسا وقت ہے، ایک ایسا ٹائم ہے جس کے اندر جو کچھ بھی مانگا جائے اللہ عطا کرتا ہے، صرف حرام چیز نہ مانگی جائے، یہ اس کی خصلت ہے۔ پھر فرمایا اسی دن قیامت قائم ہوں گی، یہ اس کی خصلت ہے۔ پھر فرمایا ہر مقرب فرشتہ، اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، اسپیشل فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں مقرب فرشتے۔ مقرب فرشتے، یہ مقرب فرشتے کیسے ہوتے ہیں، کیا ان کا معاملہ ہے؟ فرشتوں کی دنیا میرا ایک لیکچر ہے، اس میں ضرور آپ سنیں، کتنے امیزنگ یہ فرشتے ہیں، یاد رکھیں۔ تو بہرحال ہر مقرب فرشتہ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ کے عرش کو اٹھائے رہتا ہے یا اٹھائیں گا، اللہ کے عرش سے اس کا تعلق ہے۔ مقرب فرشتہ آسمان اور زمین اور ہوا، آسمان اور زمین اور ہوا اور سمندر جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کا مقرب فرشتہ
زمین اور آسمان، ہوا اور سمندر، مطلب زمین آسمان ہوا اور پانی سب جمعہ کے دن سے ڈرتے جب یہ آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جمعہ کو قیامت قائم ہے تو وہ گھبرا جاتے، وہ ڈر جاتے اپنے رب سے. سمجھ رہا؟ اور مسلمان کا حال یہ سب سے زیادہ مست ہو کر پڑا ہوا ہے جمعہ کے دن. جو جمعہ کی مخصوص عبادتیں وہ تو غائب ہے، فرائض بھی اس دن چھوٹ جاتے ہیں، اس لیے کہ بولے ہفتہ بھر نماز پڑھا میں نے فجر کی. جمعہ آج ایک چھٹی کا دن ہے، کیونکہ آفس رہتا جلدی 8 بجے تو اٹھ جا رہا، فجر ہو جا رہی. آفس نہیں ہے آج تو فجر بھی نہیں ہے آج. سبحان اللہ، یہ تو اتنا عظیم دن ہے، یہ دنوں کا سردار ہے، سب سے افضل دن ہے جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے. اس دن اللہ کے مقرب فرشتے، زمین آسمان سمندر ہر کوئی، ہوا پانی سب ڈر رہے ہیں، کیونکہ اس دن قیامت قائم ہے. آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، آدم علیہ السلام دنیا میں بھیجے گئے، آدم علیہ السلام اسی دن وفات پائے. اور ایک ایسی گھڑی ہے اس دن میں جس گھڑی میں جو دعا مانگی جائے رد نہیں ہوتی سوائے حرام چیز نہ مانگے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اور فضیلت ہے، اسی دن قیامت قائم ہے اور ہر کوئی اس دن سے ڈرتا ہے اللہ کے. صرف ابن آدم جو ہے مست ہے، جن اور انس نہیں سمجھ پا رہے کہ رب العزت نے کیا فضیلت کا حامل بنایا اس دن کو. اس کی فضیلت کو سمجھ کے اپنے زندگیوں کو ہم بدلیں. آئیے اب اس اوپر والی حدیث میں ایک جو نقطہ ہم کو اضافی ملا، اس سے پہلے کی حدیث میں بھی سیم تھا. آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، توبہ کیے، جنت میں ڈالے گئے، دنیا میں بھیجے گئے، انتقال ہوا اسی دن. یہ باتیں تو پتہ چل گئی ہم کو، لیکن ایک اضافی چیز تھی اس کے اندر، وہ یہ تھی اس میں ایک گھڑی آتی ہے، ایک ٹائم ہے جس میں مانگی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا سوائے حرام چیز نہ مانگی جائے. آئیے اس کے تعلق سے تھوڑی سی تفصیلات دیکھتے ہیں. ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا جمعہ کا دن 12 ساعت میں جو ہے 12 گھڑیاں اس کے اندر ہوتی ہے، 12 پارٹس جس کو بول لیجیے عام زبان میں. ٹھیک. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جمعہ کے دن میں 12 ساعت ہے، 12 گھڑیاں ہیں. 12 گھڑیاں ہیں یا 12 گھڑیوں کا ہوتا ہے. اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ مسلمان اس گھڑی کو پا کر اللہ سے جو مانگتا ہے تو اللہ اسے ضرور دیتا ہے، لہذا اسے تم عصر کے بعد آخر گھڑی میں تلاش کرو. جمعہ کا دن 12 گھڑیوں میں آپ نے فرما رہے تقسیم ہوتا ہے. اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس گھڑی کے اندر جس گھڑی کے اندر جو مومن دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، اور اس گھڑی کو تم عصر کے بعد تلاش کرو. یہ آپ سے فرماتے ہیں اور تم عصر کے بعد آخری گھڑی میں اس کو تلاش کرو. تو گویا جمعہ پورا دن ہے، پورے دن میں عصر کے بعد سے لے کر، اور ہم جانتے ہیں نا دن کب بدلتا ہے، تو میں سمجھ رہا ہوں علم ہوگا، دن مغرب سے بدلتا ہے اسلام میں. رات کے 12 بجے کے چکر میں مت جائیے، ٹھیک ہے، مغرب سے دن بدلتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ تراویح، اور بعد میں روزہ رکھتے ہیں نا. تو مغرب ہوتے ہی چاند دکھ گیا، رہے رمضان شروع ہو گیا، اب تراویح ہوں گی آج، سمجھے آپ؟ ٹھیک ہے، تو مغرب سے شروع ہوتا ہے. اسی لیے جمعہ سے ایک دن پہلے کو اردو زبان میں کیا بولتے ہیں؟ جمعرات. جمعہ کی رات آنے والی ہے، آگاہ ہو جاؤ. ٹھیک ہے، اسی لیے اس کو بولتے ہیں جمعرات، کہ جمعہ کی رات ابھی آ جاتی. یہ دن اہتمام کرو اس کا، ابھی سے پالو. تو گویا جمعرات کی رات، تھرسڈے کے دن مغرب سے جمعہ شروع ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اردو میں جمعرات بولتے. جمعہ کی رات آج آ جاتی ہے ایک دن پہلے، پھر جمعہ آتا ہے. اب جمعہ کے دن عصر کے بعد آپ سے فرمایا اس کو تلاش کرو. تو جمعہ کے دن عصر کے بعد بولے تو دن کب ختم ہوتا ہے؟ مغرب میں. مغرب سے کیا لگیں گا؟ یوم السبت، ہفتہ لگ جائیں گا، سنیچر لگ جائیں گا. ٹھیک ہے، تو گویا عصر سے مغرب کے بیچ میں ہے. اس گھڑی میں مانگی گئی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا سوائے حرام چیز نہ مانگی جائے. ڈن. بہت سارے لوگ مصیبتوں سے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، جسمانی پریشانیوں سے، گھریلو پریشانیوں سے، مالی پریشانیوں سے پریشان ہیں. بس اٹھا لیجیے اس دن کا فائدہ، منا لیجیے اس دن کو، حقیقت میں منا لیجیے اپنے رب کو، کروا لیجیے اپنی دعا قبول. رد نہیں کرتا اللہ مومن کی دعا سوائے حرام چیز نہ ماننا. تو آپ سے فرماتے ہیں اللہ ضرور دیتا ہے، لہٰذا اسے تم عصر کے بعد آخری گھڑی میں تلاش کرو. تو دیکھیے آپ کتنی فضیلت ہے اس یوم الجمعہ کی، جمعہ کے ایک دن کی. یاد رکھیے. تو اب کوئی انسان یہ گھڑی کو کبھی غلطی سے بھی ضائع نہ ہونے دے، خوب فائدہ اٹھائے اس گھڑی کا. یاد رکھیے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن میں بھی عصر کے بعد کے وقت کوئی خاص فضیلت دی تھی جمعہ کے دن کے، تاکہ اس میں کیا جائے عمل بہت بہترین ہوتا ہے، دعا کے اعتبار سے قبول ہو جاتا ہے. اور جمعہ کب سے چالو ہوتا ہے میں تفسیر رکھ چکا ہوں. یہ تھرسڈے کے دن مغرب سے سورج غروب ہونے سے لے کر فرائیڈے کے دن سورج غروب ہونے تک چلتا ہے. اس کو اردو میں جمعرات کی رات، جمعرات ہی ایکچولی جمعہ کی رات ہی ہے، جمعرات کی رات سے لے کر
ہفتہ لگنے سے پہلے جمعہ کی مغرب تک ہوتا ہے، یاد رکھ، ٹھیک، تو اس میں پا لے۔ اسی طرح جو ہے ابو داؤد اور حاکم اور نسائی کی روایت ہے، اس روایت کے اندر ہے اسے عصر کے بعد آخری ساعت میں تلاش کرو، تو گویا عصر کے بعد آخری حصے میں یہ وقت آتا ہے جس میں ہم خوب دعائیں کریں، یاد رکھیں۔ تو یہاں پتہ چلا کہ عصر کے بعد ہم کو یہ دعا کرنا چاہیے۔ اب آئیے ایک اور فضیلت اس دن کی کیا ہے جس کا فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں، وہ حدیث اس طرح سے ہے، سنن نسائی اور مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے کہتے ہیں، جو کوئی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 جمعہ کے درمیان جو ہے نور روشن کر دے گا۔ جو کوئی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے تو اللہ 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور کو روشن کر دیتا ہے۔ اور لائٹ، روشنی کبھی فائدہ مند چیز ہے، اس میں انسان کو دکھتا ہے، اور اندھیرا نقصان دہ اس لیے کہ اس میں آپ نہیں جانتے کیا آگے ہو سکتا۔ تو نور ہدایت آپ کے لیے کر دیتا ہے کہ 2 جمعہ کے بیچ میں یہ نور چمکتا رہتا ہے آپ کے لیے۔ کیا کرنا ہے اس دن؟ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا ہے پورے جمعہ میں۔ تو جمعہ کب چالو ہوتا ہے؟ جمعرات کی رات سے، تو وہاں سے لے کر تو دوسرے دن تک کبھی بھی کر سکتے، کوئی ضروری نہیں جمعے کی نماز سے پہلے، کوئی ضروری نہیں جمعے کی نماز کے بعد، کوئی ضروری نہیں جمعہ کے دن فجر کے بعد، آپ مغرب کے بعد سے لے کر جمعرات تھرسڈے گزر گیا، مغرب ہو گئی، وہاں سے لے کر سیکنڈ ڈے تک کر سکتے ہیں۔ ایک ساتھ بیٹھ کے کیجئے، یا ایک ساتھ نہیں ہو سکتے کسی وجہ سے تو توڑ کے کیجئے، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں کہ بھائی کچھ شروع کر دیا پھر بیچ میں ٹائم آ گیا نماز وغیرہ جا کے پھر آپ کا کنٹینیو کر لیا، اور ماشاءاللہ ایک ہاف این آور ہارڈلی زیادہ سے زیادہ ختم ہو گیا آپ کا سورۃ الکہف۔ ضرور پڑھے۔ اور سورۃ الکہف جب سب سے افضل اور سب سے عظیم دن میں پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو میں آپ سے یہ کہوں گا سورۃ الکہف کی تفسیر پر بھی ذرا غور کرے کہ کیا وہ سندیش، کیا میسج اور کیا پیغام ہے سورت کے اندر کی سب سے عظیم اور سب سے افضل دن اس کو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو بہت ساری باتیں آپ کو پتہ چلیں گی۔ سورۃ الکہف کے اندر بہت سارے خزانے ہیں چھپے ہوئے، یاد رکھیے، جن کو آپ جب پڑھیں گے جمعہ کے اور سب سے افضل دن تو اس کو یاد رکھیں گے کہ یہ کیا ہے۔ اس کی پہلی 10 آیتوں کی صرف فضیلت یہ ہے اس سورۃ الکہف کی کہ جو اس کو تلاوت کرتا ہے کس سے محفوظ رہیں گا؟ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گا۔ اور دجال کا فتنہ کیا ہے؟ صرف ایک روایت رکھتا ہوں اس تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نوح علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاءوں نے مجھ سے پہلے تک، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تک دجال کے فتنے سے اپنی قوم کو ڈرایا ہے۔ نوح علیہ السلام پہلے رسول انسانی طرف بھیجے گئے، ان سے لے کر تمام انبیاءوں نے کس سے ڈرایا اپنی قوم کو؟ دجال سے۔ اور دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوا ہے، اس لیے تمام انبیاءوں نے ڈرایا ہے۔ اور صحابہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی، صحابہ کانپنے لگے اور ڈر گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے آخری نبی کے بعد اس کا آنا تو طے ہے، لیکن ڈرانا پہلے نبی سے پہلے رسول ڈرا رہے ہیں اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے، کتنا ڈینجرس فتنہ، اس سے بچ سکتا ہے۔ پہلی 10 آیتوں کی فضیلت، کچھ نہ کچھ تو پیغام ہے ان 10 آیتوں میں، کھولیے اس پیغام کو، جائیے اس کی تفسیر اور اس کی گہرائی ہوگی، پھر پتہ چلے گا کیا اسٹرانگ میسج اللہ دے رہا ہے، کیا سگنلز پاس کی جا رہے روز قیامت جو سب سے بڑا فتنہ آنے والا ہے اس سے بچنا ہے۔ تو یہ ہے میرے طرف سے پیغام اور ہدایت، دیکھو، ڈیکوڈ کرو اس کے پیغاموں کو، ان میسیجز کو دیکھو، اس کی تفصیلات میں جاؤ، اس کی تشریح میں جاؤ، اس کی گہرائیوں میں جاؤ، اور اپنے آپ کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو دجال کے فتنے، وہ دجال جو عظیم آنے والا ہے سب سے بڑا، اس کے علاوہ چھوٹے موٹے دجال تو انشاءاللہ یوں نکل جائیں گے۔ سب سے بڑے فتنے کا اس کے اندر حل ہے 10 آیتوں میں، ایک روایت میں کہ پہلی 10 آخری 10 کی بھی الفاظ ہے ایک حدیث کے اندر کہ آخری 10 بھی دجال کے فتنے سے نہ، سمجھا؟ سورۃ الکہف پڑھیے، نوجوانوں کے واقعے سے چالو ہوتی ہے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور پھر وہ اپنی جانوں کو بچانے ایک گفا میں چھپ گئے، رب العزت نے ان کو نشانی بنا، جب اٹھے پتہ نہیں کتنے 100 سال بعد بادشاہ ختم ہو چکا تھا، لوگ ایمان لا چکے تھے، یہ ایمان لائے تھے، کوئی ایمان والا نہیں تھا، جب یہ اٹھے دینوں سے تو سب ایمان والے تھے، لوگوں نے پہچان لیا، کہا اچھا تم تو وہ تمہارے قصے مشہور تھے، لوگ بولتے تھے کچھ نوجوان چلے گئے وہ تم پہچان لیا۔ پڑھیے سورت، اس دن خاص کیا ہوتا ہے جب یہ پڑھ لیتے ہیں آپ تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ ایک نور آپ کے لیے روشن کر دیا جاتا ہے۔ یہ سورۃ الکہف کی فضیلت ہے خاص طور سے جمعہ کے دن پڑھے جانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس دن جہاں یہ دن فضیلت والا ہے، تمام چیزیں ہیں، اب اس دن اور بھی فضیلتیں ہیں، یاد رکھیے۔ ان فضائل میں سے ایک فضیلت کیا ہے یاد رکھیے اس دن کی، وہ یہ نماز جمعہ۔ بہت ساری فضیلتیں ہم دیکھتے آ رہے ہیں، بہت سارے کرنے والے کام بھی دیکھتے آ رہے ہیں، ہے نا؟ دعا کا ہم نے دیکھ لیا، سورۃ الکہف کا دیکھ لیا۔ اب اس دن ایک اور عمل ہے جو بڑا اہم ہے، یاد رکھیے، امپورٹنٹ ہے، یا میں کہوں گا ایک اور عمل ہے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ وہ کیا ہے؟ صلاۃ الجمعہ، نماز جمعہ، جمعہ کی نماز۔ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ، جس کو کہیں گے سب سے اہم اعمال جو اس دن کیے جاتے ہیں، اس میں ایک سب سے اہم عمل ہے، اس لیے کہ یہ بہت خاص عمل ہے، اس کے ساتھ بہت خاص چیزیں جڑی ہوئی، یاد رکھیے۔ تو نماز جمعہ یاد رکھیے، یہ اس دن کی خصوصیت کے اندر سب سے عظیم خصوصیت ہے کہ اللہ نے نماز جمعہ میں عطا کی۔
ہمیں نماز جمعہ دی گئی کہ تم اس نماز کو پڑھو، یاد رکھیے، اور اس نماز سے پہلے کیا کیا کرنے کا حکم دیا گیا۔ حالانکہ اب جمعہ کے احکام اور مسائل میرا تفصیلی بیان ہے، آپ اس کو انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کہ جمعہ کی فضائل، احکام اور مسائل میں نے اس میں رکھے، بس مختصر یہاں دہرا رہا ہوں کہ نماز کتنا عظیم عمل ہے، یہ اس دن کا سب سے عظیم عمل ہے، یاد رکھیے، جو کرنا ہے نماز جمعہ، صلاۃ الجمعہ جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو خاص تاکید کیا گیا ہے نا، تاکید کیا گیا اس نماز کے تعلق سے کہ اگر پڑھو گے تو عظیم ثواب ملے گا، اور چھوڑو گے تو ڈر ہے کہیں اللہ تمہارے دلوں پر مہر نہ لگا دے، اس لیے کہا سب سے عظیم عمل ہے اس دن کا۔ پڑھو گے تو ثواب ملے گا، نہ پڑھو گے تو ڈر ہے اللہ تمہارے دلوں پر مہر نہ لگا دے۔ تفصیلات انشاءاللہ آگے رکھوں گا۔ اس کے بعد ہمیں حکم دیا گیا، کیا حکم دیا گیا؟ پوری توجہ کے ساتھ اس روز غسل کیا جائے، اسی طرح صفائی اور ستھرائی کا اعتبار کیا جائے، صاف ستھرا اپنے آپ کو رکھا جائے، اسی طرح خاص کپڑے پہنے جائے، مطلب عام دنوں کے کپڑوں سے ہٹ کر کپڑے پہنے جائے، کیونکہ صحابہ عموماً جو کپڑے پہنتے تھے وہ محنت مشقت کی وجہ سے پسینے وغیرہ میں اس میں بدبو آتی تھی، نتیجہ ان کو کہا کہ کم از کم جمعے کے دن کپڑے الگ پہنا کر، مسجد میں سب جمع ہوتے ہیں نا، اسمیل آتی ہے، تو خاص کپڑوں کا اہتمام کیا جائے، خوشبو لگائی جائے، ہے نا، اور اس کو پسند کیا گیا، ٹھیک ہے، اسی طرح سر میں تیل لگا کر کنگھی کی جائے، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے اچھا لباس جو ہے پہن کر جلدی نکلا جائے گھر سے، اسی طرح امام کے خطبے دینے شروع کرنے سے پہلے، ممبر بیٹھنے سے پہلے پہنچ جایا جائے، اسی طرح آگے کی صفوں میں بیٹھا جائے، اسی طرح غور کے ساتھ امام کی بات کو سنا جائے، جو وہ نصیحت کرتا، واعظ کرتا، دھیان دے کر سنا جائے، تو یہ تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یہ نماز سے پہلے اتنے کام کرنا ہے، نہا کے اچھے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، ستھرائی کا اہتمام کر کے، اگر اچھے کپڑے نہیں بھی ہے تو ستھرائی صفائی کا اہتمام کر کے، تیل لگا کر، کنگھی کر کے، جلدی گھر سے نکل کر خطیب کے نزدیک بیٹھ کر غور سے اس کی بات کو سنا۔ نماز سے پہلے اتنی تیاریاں ہیں، نماز پھر سمجھ رہا، اب میں نے حوالے نہیں دیا بہت ساری چیزوں کے، اس لیے کہ یہ احکام اور مسائل میں تفصیلات میں لے چکا ہوں، اس کا وقت نہیں، سمجھا، یہ سب کرنا ہے۔ پھر یہ خطیب کے سامنے آپ بیٹھ گئے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، جو جلدی آئے اس کے بارے میں، کیونکہ وہ پہلے کی تیاری احکام اور مسائل کی ہے، اس لیے میں اس کو چھیڑ نہیں رہا ہوں، چونکہ فضائل ہم دیکھ رہے ہیں صرف۔ کیا فرماتے سنیے، جو جمعہ کے دن غسل جنابت جیسا غسل کرے، اب یا تو غسل جنابت کرے یا جیسا کرے اس جیسا غسل کرے، ٹھیک، پھر پہلی سات میں مسجد میں آ جائے، ایک دم اول وقت میں مسجد میں آ جائے، تو جیسے اس نے ایک اونٹ کی قربانی اللہ کی راہ میں دی ہے، اور جو دوسری سات میں آئے گا گویا اس نے ایک جو ہے بیل کی قربانی بہرحال اس کے اندر دی، ٹھیک ہے، اور جو تیسری گھڑی میں آئے گا تو جیسے اس نے ایک سینگوں والے مینڈے کی قربانی پیش کی، اور جو چوتھی ساتھ میں آئے گا گویا اس نے ایک مرغی کی قربانی دی، اور جو پانچویں ساتھ میں آئے گا جیسے اس نے ایک انڈے کی قربانی کے لیے پیش کیا۔ جب امام نکل پڑے، ٹھیک، تو فرشتے حاضر ہو کر ذکر کی سماعت کرتے ہیں۔ جب امام نکل پڑے مطلب آ کر ممبر پہ کھڑے ہو جائے تو پھر فرشتے آ کر اس کی بات کو سننے لگتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں کہ جب تم نماز کو آتے ہو تو فرشتے مسجد پہ بیٹھ کر رجسٹر میں اندراج کرتے رہتے کون کون آیا، لیکن جیسے خطیب نے خطبہ شروع کیا وہ لکھنا کے رجسٹر بند کر کے جا کے خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں، وہ خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ کب؟ جب خطیب بولنا شروع کر دیتا ہے اور رجسٹر کو بند کر لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، خطیب کی خطبہ شروع کرنے سے پہلے موجود رہو، خطیب کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے موجود رہو جمعے کے دن، تاکہ رجسٹر کلوز ہونے سے پہلے نام لکھ دیا جائے، اندراج ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں کتنا اہم ہے؟ دنیا کی کوئی لسٹ لگتی ہے ایگزام کی، کتنا تڑپ تڑپ کے اپنا نام ڈھونڈتے ہیں اس میں، یہ رجسٹر میں ہمارا نام ہو کہ ایوری جمعہ ایوری فرائیڈے فرشتے ہمارا نام لکھتے ہو۔ کب ہوگا وہ؟ خطیب کی خطبہ شروع کرنے سے پہلے مسجد پہنچنا۔ جو پہلے صف میں پہنچے تو واہ واہ واہ، جو دوسری پھر کیا لینا، آگے حدیث میں اس کی فضائل، اونٹ کی قربانی، بیل کی قربانی، مینڈے کی قربانی، مرغ کی قربانی، انڈے کی، وہ تو آ گیا، لیکن ابھی رجسٹر بند نہیں ہوا، ابھی خطیب آنے سے پہلے تک صفیں بھرتی رہتی ہے، مسجد پہلے بھرنا چاہیے۔ یہ کتنی افسوس بات ہے امت مسلمہ کے لیے، اتنا افضل دن دیا گیا اور اس دن بھی آخر میں ہم لیٹ جانا پسند کرتے ہیں، خطبہ شروع ہونے کے بعد جانا پسند کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا تو عادت یہ ہے کہ وہ یہ الفاظ سنتے جب خطیب بولتا ہے، الگ الگ خطبوں کے الگ الگ خطیبوں کے الگ انداز ہوتے، خاتمے کے وہ خاتمے کا الفاظ سنتے رہے، امام صاحب یہ پڑھ رہے کیا، ان اللہ و ملائکتہ ختم ہو رہا، بھاگو، یہ ٹائم آ گیا اپنے آپ مسجد میں گھسنے کا، ٹھیک، یا پھر کہیں جگہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بھاگو، ختم ہو رہا خطبہ، اب اپنا نمبر آنے کا ٹائم ہے، مطلب رجسٹر بند ہو کے پتہ نہ کتنا ٹائم ہوا، خطیب اٹھ رہا ہے مطلب نماز کے لیے۔ حدیث میں ہے کہ وہ جب اٹھ کے ممبر پہ آ رہا ہے تو فرشتے آ کے سننا شروع کر دیتے اس کے واعظ اور نصیحت کو، اور مسلمان بول رہا ہے فرشتوں تم ہی سن لو، تم کو ضرورت ہے اس کی، ہم کو کہاں ضرورت ہے، جن کے لیے ہے وہ نہیں سن رہے،
اور آخر میں دوڑتے ہوئے آ رہے رس بیٹھ گئے، ہاں آ گئے، بالکل مل گیا جمعے کا سب۔ خطیب کے ممبر چڑھنے سے پہلے مسجد میں داخل ہونا انشاءاللہ، کوشش کرنا اول پہلی صف، دوسری صف، تیسری صف، چوتھی صف، پانچویں صف، چلو نہیں بھی ہوا تو خطیب کے ممبر سے بیٹھنے سے پہلے جانا انشاءاللہ، تاکہ کم از کم رجسٹر میں نام اندراج ہو جائے، رجسٹرڈ ہو جائے ہمارا نام، ورنہ فرشتے پھر رجسٹر بند کر کے خطبہ سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث میں بھی آ گیا کہ فرشتے پھر امام کے کھڑے آنے سے پہلے، نکلنے سے پہلے، مطلب ممبر پہ کھڑے ہونے سے پہلے، پھر جب کھڑے ہو جاتا ہے تو اس کی بات کو سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، ٹھیک۔ اسی طرح ابو داؤد اور حاکم کی روایت ہے، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن حاضر ہو کر امام کے قریب بیٹھو، جمعے کے دن حاضر ہو کر کہاں بیٹھو؟ امام کے قریب بیٹھو۔ اب ہمارا کیا معاملہ ہے؟ جمعے کے دن آگے سمجھو غلطی جلدی، ارے اتنی جلدی آ گیا آج میں، سب سے آخر میں مسجد کے کونے میں ٹیکا لے کے بیٹھنے کا اپنے ایک دم آخر، اور کوئی آگے جاؤ آپ آگے جاؤ، اور وہ پیچھے بیٹھنے والا سب کو آگے کرتا کیونکہ وہ ایسا سمجھتا میرا میدان ہے، پورا جمعہ خطبہ ڈسٹرب کر رہا ہے، سب پیچھے بیٹھا ہے۔ اب غور سے سنی حدیث، بہت اہم حدیث ہے، بہت اہم۔ جمعے میں حاضر ہو کر امام کے قریب بیٹھو، سنو آگے غور سے سنو، جمعے کی فضیلت صرف جان لو اس حدیث سے۔ بیٹھو، آدمی مسلسل پیچھے ہٹتا رہتا ہے جمعے میں، آپ نے فرمایا آدمی مسلسل پیچھے ہٹتا رہتا ہے جمعے میں، حتیٰ کہ اگر جنت میں بھی داخل ہوگا تو پیچھے ہی اللہ رکھے گا، اس کو آگے میں لے جائیں گے۔ جمعہ میں پیچھے رہنے والا جنت میں پیچھے رہے گا۔ آدمی مسلسل پیچھے ہٹتا رہتا ہے جمعے میں، ابھی پہلی صف میں آ رہا، پھر تھوڑا جان دو 2-3 صف بھی چلتا، پھر جان دو 10ویں صف میں گئے چلتا، پھر جان دو امام صاحب خطبہ شروع ہونے کے بعد بھی گئے چلتا، پھر ختم ہوتے وقت بھی گئے تو چلتا، پھر ایک رکعت چھوٹی بھی تو چلتا، اپنے کو آخر میں جانا ہے یا جلدی جا کے بھی آخر میں بیٹھنا ہے۔ آدمی جمعہ میں پیچھے ہٹتا رہتا ہے، پیچھے ہٹتا رہتا ہے، پیچھے ہٹتا رہتا ہے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر جنت میں بھی گیا تو پیچھے ہی رہیں گا، اللہ آگے نہیں بھیجے گا۔ اور آپ سب کو پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، جنت کے اندر آگے والے حصے میں بڑے بڑے لوگ رہنے والے ہیں، ہر سٹی کے پرائم اسپاٹ سے بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، سٹی سینٹر سے مالدار قسم کے لوگ رہتے ہیں، تو جنت کے بیچ والے حصے میں، اور اس میں بھی سب سے بیچ اور سب سے اونچے حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد دیگر انبیاء، اس کے بعد ان کے اصحاب، ان کے بعد ان کو محبت کرنے والا حدیث ہے نا، جو جس سے دنیا محبت کر رہا ہے اس کے ساتھ رہیں گا، پھر اس کے بعد اللہ کے جو ہے صدیقین، اس کے بعد شہداء، صالحین، پھر اللہ کے نیک بندے، اولیاء جن کو کہتے ہیں، پھر ان سے کم نیک، ان سے کم نیک، ان سے کم نیک، ان سے کم، تو لاسٹ میں سب سے آخر میں۔ جمعہ میں پیچھے رہنا جنت میں پیچھے رہنے کا سبب ہے۔ اچھا، یہ باتیں دونوں کے لیے ہو رہی ہے، مرد اور عورتوں کیا؟ اب جمعہ بولے تو عورتیں بول رہی کیا آج ٹاپک لے لیا، ہمارا تو کوئی حصہ ہی نہیں۔ یہ آپ کے لیے بھی ہے میری ماں بہنوں، جمعہ تمہارے لیے بھی ہے، اور تمہارے لیے بھی جمعہ اتنی ہی اہمیت کو لے کر آتا ہے جتنی مردوں کے لیے لے کر آتا ہے۔ کتنی افسوس و صد افسوس کی بات ہے کہ امت مسلمہ کی عورتیں جمعہ ہی نہیں پڑھتی، کہاں سے پڑھیں گی؟ جمعہ کو جاتی نہیں۔ حالانکہ یہ بات بھی میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، حالانکہ جمعہ کی نماز ان کے لیے اگر وہ نہ بھی پڑھے تو گناہ گار نہیں ہوتی، یاد رکھیں یہ بات طے ہے، کیونکہ حدیث میں جمعہ 5 لوگوں کے لیے معاف ہے، میں مان رہا ہوں اس چیز، عورت کے لیے معاف ہے، غلام کے لیے معاف ہے، بیمار کے لیے معاف ہے، مسافر کے لیے معاف ہے، اور بچوں کے لیے، نابالغ بچوں کے لیے معاف ہے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے۔ لیکن جمعہ کا خطبہ اور واعظ و نصیحت کی جگہ کہاں ہے تمہارے پاس حاصل کرنے؟ تو کم از کم یہ تو حاصل کر لو، کہاں ہے اور موقع بتاؤ؟ عیدین میں نہیں جاتی ہو، جمعہ میں نہیں جاتی ہو، فضائل بھی ہے، دیکھو جو جائیں گا تو فضائل پائیں گا، جو نہیں جائیں گا تو مستثنا عورتیں، مردوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کو تو جانا ہی ہے، ہاں بیمار مرد ہو، مسافر مرد ہو تو اس کے لیے بھی جمعہ معاف ہے، عورت ہے معاف ہے، لیکن گئے تو فضائل بھی تو ہے۔ دنیا کے اندر اگر ایک چیز پہ خریداری پر چھوٹا سا 10 روپے کا آفر آ جائے تو شوہر کی مت مار دیتی عورتیں، دیکھو میں نے 1000 روپے کا کپڑا لیا، 1000 روپے کا کپڑا کہیں کو لایا تم نے بیگم 1000 روپے کا؟ ارے اس پہ 10 روپے کی سڑی ہوئی بالٹی فری تھی نا بیگم، لیکن 1000 روپے تو گئے نا میرے، 990 روپے 10 روپے کی بکیٹ کے لیے۔ نہیں آفرز لبھاتے ہیں، یہ شریعت کے آفرز نہیں لبھاتے ہم کو، کیا فضیلت ہے۔ اگر میرے علاقے میں ایسی مسجد ہے جہاں جمعہ ہوتی تو میں جاؤں گا اس فضیلت کو۔ مسجد کے انتظامیہ، جو لوگ انتظامیہ میں ہیں، ان سے گزارش کروں گا اللہ کے لیے مسجدوں کے دروازے عورتوں کے لیے کھول دو، اس سے پہلے کہ وہ کھلا لے، کھول دو۔ زمانہ بہت بدل چکا ہے، اب منمانی مردوں نے جو کر لی نا اپنی سوچ کے اعتبار سے تمہاری نہیں چلنے والی۔ اگر تم شریعت کے جو دیے ہوئے حقوق نہیں دو گے، یہ اپنے حقوق چھین کر لیں گے، پھر ان کی کون مدد کر کے تمہارا نقصان کرے گا؟ اس سے پہلے یہ حالات آئے، دے دو جو ان کا حق ہے ان کو۔ مسجد کا چندہ مانگتے تو عورتوں سے نہیں لیتے کیا؟ نہیں تمہارا نہیں لیتے، تم کو آنے بھی نہیں دیتے، لاؤ بڑی بھی لاؤ، کیا دیتے؟ خالہ لاؤ، تمہارے تو زیورات بھی دے دو، تم حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں لاؤ تمہارا، لیکن میں آ سکتی کہ نہیں، تم آ نہیں سکتے، تم سے فتنہ ہوتا، چلو نکلو ہیں۔ اور اگر تم سے فتنہ نہیں ہوتا تو ہم سے تم کو فتنہ ہوگا، تم آؤ مت لیکن مسجد کے اندر، کیونکہ پورے چور اچکے نکمے ڈاکو گنڈے موالی مسجد کے باہر بیٹھے تو فتنہ ہو جاتا، عورتوں کو چھیڑیں گے، فلاں کریں گے۔
اور سارے شریف لوگ بازاروں میں رہتے، سارے شریف لوگ مالز میں ہوتے، سارے شریف لوگ تھیٹرز میں رہتے ماشاءاللہ، اور سارے موالیاں ادھر بیٹھے رہتے، اس لیے چھیڑ چھاڑ کا مسئلہ ہو سکتا ہے مسجد میں۔ کالج میں کوئی مسئلہ نہیں، عورت کی جانے سے فتنہ نہیں ہوتا، بازار میں جانے سے فتنہ نہیں ہوتا، مالز میں جانے سے فتنہ نہیں ہوتا، اکیلے بڑے بڑے سفر کرنے سے فتنہ نہیں ہوتا، یہاں سے گلف جاری اکیلی تو فتنہ نہیں ہوتا، یہاں سے یو ایس جاری اکیلی، چونکہ اب شادی ہو گئی میں وہاں بیوی کو بلایا تو فتنہ نہیں ہوتا، مسجد گئی تو بہت بڑا فتنہ ہوتا۔ اس سے پہلے کہ اپنا حق چھین کر لے لے، ان کو ان کا حق دے دو، دروازے کھول دو مسجد کے لیے، ان کا حق اس میں آنا۔ تم نے سارے دروازے کھول دیے ان کے لیے مسجد کا چھوڑ کر۔ اگر تم کہتے ہو فتنہ ہے، بہت فتنہ ہے زمین پر پھیلا ہوا جس کے نتیجے مسجد آنا بھی فتنہ ہے، تو ایسے فتنے کے دور میں تو پھر کالج جانا بھی فتنہ ہے، اسکول جانا بھی فتنہ ہے، بازار جانا بھی فتنہ ہے، مال جانا بھی فتنہ ہے، سب جگہ جانا فتنہ ہے۔ پھر عورت گھر سے ہی نہ نکلے، سب جگہ تو چھوڑ دیا، جہاں جا سکتی دروازہ بند کر۔ یہ بھی ہمارا اس تہذیب میں رہنے کا اثر ہے۔ اس تہذیب میں اپنے عبادت گاہوں میں عورتوں کو نہیں آنے دیا جاتا ہے، نتیجہ مسلمانوں نے وہ لے لیا، ساری دنیا میں کھلی ہے ان کے لیے مسجدیں صرف چھوڑ کے۔ بہرحال چلو، ایکسیپشنل ہے، گھر کی نماز ان کی افضل ہے، میں بھی مانتا ہوں، لیکن جو ایجوکیشن، واعظ اور نصیحت جو ان کو چھوٹ جا رہی ہے نا جمعہ سے چھوٹنے سے، اور جو اجتماعیت کی جو طاقت ہوتی ہے وہ چھوٹ جا رہی ہے۔ بہرحال چلو، عورتوں کو پکڑ نہیں ہے، اس پہ گرفت نہیں ہے، یہ بات واضح کر رہا ہوں، نہیں تو بہت ساری عورتیں دل میں پریشان ہو جائیں گی، ہم کہاں پڑے نہیں ہیں، انتظام تو نہیں۔ آپ کے لیے ایکسپٹ، لیکن اگر انتظام ہے تو ضرور جائیے۔ انتظامیہ سے کہوں گا مسجد کے اپنے دروازوں کو کھولے، مسجد کے ان کے لیے الگ انتظام کرے، عورتوں کے لیے جیسا کرنا چاہیے۔ اچھا، بہت سے لوگوں کی چیز سمجھتی بھی نہیں، جب آپ بولتے ہیں نا ایسا عورتوں کے لیے مسجد دروازے کھول دو، تو بہت سے لوگوں کی اتنے کم عقل، اللہ رحم کرے، اتنا کم علم ہے ان کو دین کا، بولتے کیا باتیں کر رہے مولانا تم، کیا بے شرمی کی باتیں، اب ایک ہی دروازے عورت بھی آئیں گے، ایک ہی دروازے بچ جائیں گے، ایک ہی طہارت خانے وہ بھی جائیں گے، ایک ہی طہارت خانے میں بھی جاؤں گا، ایک ہی وضو خانے وہ بیٹھیں گے، ایک ہی وضو خانے میں بیٹھوں گا، ساتھ نماز پڑھیں گے، استغفر اللہ، کیسی باتیں کر رہے۔ تو بیوقوف انسان، تجھے معلوم ہی نہیں عورتوں کو مسجد میں آنا بولے تو کیا انتظام رہتا؟ ان کا آنے کا راستہ الگ مسجد نبوی میں تھا، ان کے آنے کا راستہ الگ، ان کے وضو خانہ الگ، ان کے طہارت خانے الگ، اور اگر ایک ہی مسجد ہے تو وہ پیچھے نماز پڑھیں گی مردوں سے، اور الگ مسجد ہے تو بازو پڑھیں گی وہ نماز۔ تو تجھے معلوم ہی نہیں۔ بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں عورتیں مسجد میں آئیں گی مطلب کیسا، انہوں رکعت باندھ رہے تو بازو ادھر ان کی بیوی کھڑی یا کوئی دوسری عورت کھڑی ہو سکتی ہے آگے۔ ارے اتنی چھوٹی اور ہلکی سوچ، دینی علم کی اتنی خطرناک کمی، سبحان اللہ۔ پورا انتظام الگ ہوتا ہے میرے بھائی، پورا انتظام، سمجھو اس بات کو۔ بہرحال چلیے آگے چلتے ہیں۔ تو جمعہ میں پیچھے مت رہو، ورنہ جنت میں پیچھے رہوں گے اگر گئے تو، ٹھیک۔ تو لہٰذا خوب تیار ہو کر، جو حق ہے جمعے کا، نہا دھو کر آپ آئیں۔ اس کے بعد خطیب سے قریب بیٹھے، خوب غور سے اس کی بات سنیں جو وہ کہتا ہے، واعظ و نصیحت، اور اپنے گناہوں پہ کفر کریے کہ جو آپ سے ہوئے ہیں، اور جو خطیب کہہ رہا ہوں نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے آپ کوشش کریں کہ انشاءاللہ میں یہ کروں۔ جن باتوں سے وہ روکتا ہے ان باتوں سے روکنے کا عزم کرے اپنے دل میں کہ اللہ اٹھ کے جاؤں گا جمعے سے تو انشاءاللہ ان باتوں سے روک لوں گا۔ اس طرح سے جمعے کا فائدہ اٹھائے اور اپنے آپ کو باقی ہفتہ ان کاموں میں مشغول رکھے جو خطیب نے کہا کہ یہ کرنا ہے۔ یہ ہفتہ اپن کم از کم ایک ہفتہ تو اپڈیٹ کریں گے نا جو باتیں سن کے آئے، تاکہ لائف کا پارٹ بن جائے یہ باتیں۔ یہ سب آپ کو اور مجھے جو ہے کرنا یاد رکھے۔ تو جو خالص نیت کے ساتھ اس طرح سے جمعہ کو ادا کرنے لگے نا، انشاءاللہ عزیز اس کی زندگی میں برکتیں بھر جائیں گی اور جمعہ کی صحیح فضیلت اٹھانے والا بن جائے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں مسجد جانا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جو احسن انداز میں وضو کرے اور جمعے کے لیے آئے، پھر خاموشی اور دھیان سے سنے، مطلب جو خطیب کہہ رہا ہے، تو اس جمعے تک اور مزید 3 دن تک اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس جمعے تک مطلب آنے والے جمعے تک اور مزید 3 دنوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو جو ایک شخص جمعہ کے لیے آتا ہے، غور سے امام سے، خطیب سے قریب بیٹھتا ہے، غور سے اس کے خطبے کو سنتا ہے، اور اس کے بعد جو احسن انداز سے مطلب جو بتایا گیا اس طریقے کے مطابق آتا ہے، تیار ہو کر کچھ بولا کہ جو بتایا گیا، اور اس کے بعد اچھا وضو کرتا ہے، جمعے کے لیے آتا ہے، خاموش بیٹھتا ہے، آواز نہیں کرتا ہے، دھیان سے سنتا ہے جو خطیب کہہ رہا ہے، تو اس کو اگلے جمعے تک کے اور اس کے بعد کے اور 3 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس جمعے سے اگلے جمعہ اور 3 دن اضافے زائد گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کے۔ کسی وجہ سے آپ سفر میں تو جمعہ نہیں ہو پائی تو کم از کم اس ہفتے کے 3 دن کے صغائر تو معاف ہوئے، اس لیے کہ کبیرہ گناہ تو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، جتنے بھی فضائل ہے صغیرہ گناہ کے یاد رکھیں۔ ٹھیک، اب اس جمعہ کی نماز کو خراب کرنے والی چیزیں کیا، وہ بھی رکھ دوں آپ کو۔ حالانکہ جمعے کی نماز، اس کے فضائل اور اس کے مسائل پہ بات نہیں ہو رہی تھی، ہم تو صرف جمعے کی فضائل لے رہے ہیں، جس کے اندر ہم نے دعا آخری پہر میں جو عصر کے بعد ہے، اس کے بعد سورۃ الکہف اور نماز، چونکہ عظیم اس کی فضیلت ہے اس لیے یہ بھی ہم مختصر رکھ رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ اب اس کو نماز کو برباد کرنے والی چیزیں کیا ہیں وہ دیکھ لیں تاکہ ہم اس سے انشاءاللہ بچیں۔ تو پہلی چیز یاد رکھیے، جو چیز اس نماز کو برباد کر دی تھی، وہ ابن ماجہ کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بیٹھ جاؤ، تم نے تکلیف دی ہے اور دیر سے آئے ہو۔ ایک صحابی آ رہے تھے، اور جب آ رہے تھے
تو جمعہ کو ان کو فضیلت پانا تھی آگے کی صفوں کی، آئے تو لیٹ تھے، کیا کرنے لگے پھر اس کو کاندھے سے ہٹا اس کے گردن پر جا، اس کے کاندھے کو ہٹا اس کے گردن پر جا، سمجھ رہا، جانے لگے گردنوں کے اوپر سے جس کو بولتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، آپ خطبہ دیتے ہیں بیٹھ جاؤ، تم نے تکلیف دی ہے، تم دیر سے آئے ہو، تو پہلے آنے والا پہلے بیٹھے، بعد کا آنے والا لوگوں کے گردنوں کو پھلانگ کے نہ جائے، چونکہ تکلیف دی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کسی عبادت میں تکلیف اور دوسرے کو عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، تو لہٰذا پہلا کام تکلیف نہیں دینا کسی کو، یاد رکھے جمعہ کے اندر کہ پھلانگتے ہوئے لانگتے ہوئے لیٹ آ کے بھی وہ کرے۔ لیکن میں یہ کہوں گا جو آگے کے لوگ ہیں، چونکہ میں نے ایسی بھی مسجد دیکھی ہے، پہلی صف پوری فل، دوسری صف آدھی، تیسری صف میں 2 4، پانچویں صف میں کوئی نہیں، ایک ایک دو دو، ایک ایک دو دو، ایک دو، اور آخری کی صف فل پوری، کہ پیچھے آنے والا سمجھتا مسجد فل ہے اور جب اندر دیکھتا آگے پورا خالی ہے، تو اب یہ تو مجبوراً جا رہا ہے، سب فل کرنے، یہ گناہگار انشاءاللہ نہیں ہوگا، کیونکہ گناہگار وہ ہے جو بعد میں آ کے پیچھے بیٹھے ہوئے، لیکن مسجد فل ہو چکی ہے، لیکن آپ کو پہلی صف کا ثواب لینا اونٹ والا، تو آپ سب کی گردنوں کے اوپر سے جائے، غلط پسندیدہ نہیں۔ وہ جو خالی چھوڑے ہوئے لوگ ہیں وہ تو گناہگار ہے پیچھے بیٹھ کر، آپ آگے جا سکتے ہیں وہاں، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے مسجد فل ہوگی، باہر دھوپ ہو سکتی ہے، چپلیں ہو سکتی ہیں، بہت سارے پرابلم ہو سکتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے، یاد رکھیں ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یاد رکھیں، لیکن عام اعتبار سے ایسا نہیں کرنا چاہیے، ورنہ جمعہ کا ثواب ضائع ہو جائے گا، چونکہ آپ مومن کو ایذا دے رہے ہیں جمعہ کے لیے جا کر، ٹھیک ہے، احتیاط کریں۔ دوسرا، بلند آواز میں تلاوت قرآن اور ذکر نہیں کرنا چاہیے جمعے کے دن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد کی روایت دیکھا، صحابہ قرات کر رہے تھے اور آوازیں تھوڑی بلند ہو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز میں تلاوت نہ کرو، کیونکہ جمعہ ہے، اب سب ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز میں کریں گے تو بہت زیادہ شور ہو جائے گا مسجد میں، اور جمعے کے خلاف ہے کہ اس میں شور کیا، سمجھا؟ تو آپ نے کہا کہ ایک دوسرے کے سامنے بلند آوازوں میں تلاوت نہ کرو، تو یہ بھی نہیں کرنا ہے۔ تیسرا کام، اس سے بھی بدترین صورتحال جو ہے جس سے جمعہ کی نماز کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، سب سے بدترین صورت کیا معلوم؟ خطبے میں باتیں کرنا، اور ہو رہا ہے خطبہ چالو ہے اور کیسا کیا چل رہا، کب آئے، ٹھیک تو ہے نا، بچے بیوی وغیرہ بعد میں کہاں ٹائم ملیں گے، بات کر لو ابھی۔ اب دوسرا آدمی پریشان ہو کے کیا کرے، خطبہ چل رہا ہے یار، یا تو پھر دونوں بیوقوف، اتنے عظیم ثواب کو ضائع کرے بات کر کے۔ جمعہ میں آپ آواز نہیں کر سکتے، بات نہیں کر سکتے، کس حد تک سنیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ جس نے کنکریوں کو چھوا تو اس نے لغو حرکت کی۔ جمعہ کے دن خاموش تو بیٹھے، خالی کنکریوں کو چھو رہا، وہ ریت وغیرہ رہتی نا، اب آج کے زمانے میں ریت وغیرہ تو نہیں رہتی، تو کیا کھیلتے ہم، وہ کاڑیوں سے اس کی چٹائی کی، یا پھر پلاسٹک کے ریشے، تاگے، ہاں، یا پھر بہت کوالٹی میٹس، تو کیا ہے اچھی قسم کی بنی ہوئی قالینوں کے پھسڑے نکالتے بیٹھے ہوئے، ہاں، پوریتے ہیں اس کو، اس کے تاگوں کو صحیح کر رہے ہیں۔ اب یہ ہوتا ہے، اس زمانے میں کیا تھا، مسجد نبی کھلی تھی تو اس میں کنکر ہوا کرتے تھے، ریت تھی، تو آپ نے فرمایا جس نے کنکروں کو چھوا اس نے لغو کیا، بات کرنا دور کی بات، چھونا بھی نہیں کسی چیز کو نماز کیا تھا۔ بخاری کی روایت نے فرمایا رکھا، سنیے، اگر تو نے اپنے ساتھی سے کہا کہ خاموش ہو جا، ٹھیک، خاموش ہو جاؤ، اور امام جمعے کا خطبہ دے رہا ہو تو تو نے بھی لغو کیا۔ بات کرنا تو دور کی بات ہے، کوئی بات کر رہا ہے اور تو نے اس کو یہ کہا خاموش ہو جا، تو تو نے بھی لغو کیا۔ تو بات کرنے والے خاموش بھی نہیں کر سکتے، اب کیوں، اس میں بھی حکمت۔ ایک آدمی بات کر رہا ہے جمعے کے دن، تو ایک آدمی بات کر رہا ہے نا، ایک آدمی کا ڈسٹربنس، اب یہ خیر خواہ لوگ سمجھتا نہیں کہ جمعہ چپ بیٹھ رہے، پوری مسجد سمجھتا نہیں کہ تم کو آیا تھے، تمہارے ابا اتنے دیندار بتا دو، ارے کیا یہ، تو جو بات کر رہا اس کو خاموش بٹھانے 10 لوگ اور بات کریں گے۔ حکمت یہ ہے کہ بات کرنے والے کو بھی کوئی خاموش نہ کرے، تاکہ ایک ہی آدمی کا شور رہے، دوسرا آواز ہی نہ ہو۔ سمجھے آپ بات کو؟ حکمت کیا ہے؟ دیکھو، ایک آدمی بات کر تو ایک آدمی ڈسٹرب کر، اب اس کو روکنے کے لیے 10 آدمی بولتے اور ہوتا ہے وہاں پر، وہ چکر ہی نہیں، بولو مت، جس نے اس کو بھی روکا اس نے لغو کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی کسی سے بات کر رہا اور وہ جواب نہیں دے رہا، کیونکہ جمعہ ہے تو خود بند ہو جائیں گا تھوڑی دیر۔ اب یہ اس کو بولیں گے خاموش بیٹھو، تو ان کو دونوں کو روکنے کے لیے ایک بولیں گے ارے تم خاموش بیٹھو رہے، تیسرا سمجھیں کیا، ارے کیا کر رہے ہیں وہاں، تو آواز بڑھ جا رہی ہے، تو پہلے آدمی کو کچھ نہ بولے، کیونکہ جو اس کو روکیں گا وہ بھی لغو کر۔ تو جمعہ کے دن تو بات کرنے والے کو روکنے کو منہ نہیں کھولنا، تو شرم کرو اے لوگوں جو جمعہ میں بھی بات کرتے خطبے کے دوران، شرم کرو، اتنا عظیم دن ضائع کرے اور اتنی عظیم عبادت کو ضائع کرے۔ آئیے آگے سنیے، جس نے خطبے کے دوران اپنے ساتھی سے کہا خاموش ہو جا تو اس نے لغو حرکت کی، اور جس نے لغو حرکت کی اس کا جمعہ نہیں۔ جس نے اپنے ساتھی سے کہا خاموش ہو جا اس نے لغو کیا، اور جس نے لغو کیا اس کا جمعہ نہیں۔ اتنی بڑی بات ہے، بہت بڑی عبادت ہے یہ جمعہ کی نماز، اس کا فائدہ اٹھائیے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ جمعہ کے دن کبیرہ گناہوں کو جو ہے ہم اپنی معافی مانگے اللہ سے، اور ترک کرے، یاد رکھے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے ایک اچھا موقع ہے ہمارے لیے کرنے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ جمعہ کا چھوڑنا، مطلب جمعہ کی نماز کا چھوڑنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ مطلب دیکھیے آپ، نماز ہم نے دیکھی، جمعہ اہمیت کیا چیز ضائع کرتی، کنکروں سے کھیلنا، بات کرنا، ٹھیک ہے، روکنا وغیرہ ہو گیا۔ اب جمعہ کا چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، یاد رکھیے، بہت خطرناک جرم ہے،
اللہ رحم کرے، اور کئی لوگ اس جرم کے اندر آج شامل ہیں۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں کئی لوگ؟ آپ بول سکتے کیا فیض صاحب راستے بند ہو جا رہے جمعہ کے دن، تو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں جمعہ بھی سارے مسلمان نہیں پڑھتے۔ دلیل میری یہ ہے کہ جمعہ تو چند مسجدوں میں ہوتی، سب مسجدوں میں نہیں ہوتی نا، ہے نا؟ آپ کے محلے میں اگر 10 مسجد ہے تو جمعہ 3 میں ہوتی ہوں گی۔ رمضان کے اندر 10 مسجدیں ہوتی، 10 کی 10 نہیں پڑتی، جمعہ میں تو 3 ہی اس میں ہو رہی، سمجھ رہے آپ؟ تو گویا اگر پورے لوگ جمعہ پڑھتے محلے کے تو 10 مسجدیں پورا نہیں چاہیے، چونکہ رمضان کے ابتدائی چند دنوں تک تو وہ 10 مسجدیں پوری نہیں پڑتی۔ مغرب میں حال دیکھیے، فجر میں حال دیکھیے، ابلتی مسجدیں، تو اس کا مطلب جمعہ بھی سب نہیں پڑھ رہے ہیں، چونکہ جمعہ تو 3-4 مسجدوں میں ہوتی ہے، جمعہ بھی نہیں پڑھتے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، اور کتنا خطرناک جرم وہ کر رہا ہے۔ سنیے ورس، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائے۔ جب آپ سوئیں گے یا ہم سوئیں گے تو دائیں کروٹ ہم لیٹیں گے، یاد رکھیے دائیں کروٹ لیٹیں گے، اور اپنا سیدھا ہاتھ مطلب سیدھے ہاتھ پر لیٹیں گے، اور کوشش کریں کہ اپنا سیدھے ہاتھ کے سہارے سے سوئیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ جب آپ سوتے ہیں تو سیدھی کروٹ سوتے، اور شروعاتی نیند آپ بعد میں سیدھا بھی سو سکتے ہیں، جس کو پیٹھ کے بل جس کو بولیں گے، لیکن آپ جب شروع کرتے ہیں نیند تو سیدھے جانب آپ لیٹ جاتے ہیں، اور اپنا ہاتھ جو ہے اس کو اپنے سر کے نیچے لے لیتے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ ایسا جس کو کہیں گے اس طرح سے یا اس طرح سے سر کے نیچے اس کو لے لیتے، ٹھیک۔ اور حدیث میں یوں آپ نے فرمایا اور کہا لیٹ سونے کے تعلق سے، یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم متفق علیہ روایت، آپ نے فرمایا جب تو نیند کے لیے بستر پر آئے تو نماز جیسا وضو کر اور پھر اپنی دائیں جانب لیٹ جا۔ اسی صحابی کو آپ نے اضافی الفاظ ساتھ کہے دوسری روایت میں کہ جب تجھے نیند آئے تو وضو کر اور اپنی دائیں جانب پر لیٹ جا، دائیں جانب سیدھے طرف لیٹ جا، الٹے طرف نہیں، یاد رکھیں۔ سیدھے طرف لیٹنے کے کیا فائدے آج ہم جانتے ہیں کہ جو دل ہوتا ہے ہمارا وہ الٹے طرف ہوتا ہے، جب ہم سیدھے جانب سوتے ہیں تو دل ہمارا اوپر ہو جاتا ہے پورے جسم کے، سمجھ رہے؟ جس سے ایک طبی فائدہ میڈیکل بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ خون کی روانگی جو جسم میں ہوتی ہے بہت اچھی، اس لیے کہ پمپنگ جو ہارٹ ہے، پمپنگ مشین وہ اوپر ہے اور وہاں سے پمپ کرے۔ آپ کی پانی کی موٹر اگر نیچے ہو اور نیچے سے اوپر پھینکنا ہو تو اس کو پریشر زیادہ لگتا ہے، طاقت زیادہ لگتا ہے۔ اگر وہی موٹر اوپر ہو تو بڑی آسانی سے بغیر موٹر کی پانی کبھی بار چلا جاتا ہے نا۔ تو دل آپ کا اوپر آ گیا، آپ سیدھی کروٹ اوپر ہے، جس کی وجہ سے خون کا دوران بہت اچھے سے جسم میں ہو رہا ہے۔ آپ تھکے ہارے آئے ہیں، تھکے ماندے ہیں، پریشان حال آئے تھے، ایک بار آپ لیٹ ہی سیدھے جانب اس طرح سے دل آپ کا اوپر ہو جائے، خون کی روانگی برابر ہو جائیں گی، جسم کے پورے حصوں میں خون برابر جائیں گا۔ اگر آپ شروعات الٹے سے کر لیں گے پہلے تو ہوگا یہ کہ ہارٹ دل نیچے ہو جائیں گا اور پمپ اوپر کرنا پڑے گا، طاقت زیادہ۔ ویسے آپ پریشان، چونکہ انسان جب سوتا ہے تو اس کا جسم جو ہے اس کا بلڈ پریشر وہ سب ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اب وہ سکون میں آ رہا ہے، اس کا مائنڈ اپنے آپ کو ذہن جو ہے بند کر رہا ہے، کہیں نہ کہیں سسٹم کلوز ہو رہے ہیں، ہے نا۔ دل کی دھڑکنوں کی معاملہ بدل جاتا ہے، جو جاگنے میں ہوتی سونے میں ویسی نہیں ہوتی ہے، سکون اختیار کر رہا ہے، نیند کے مختلف مراحل میں جا رہا ہے، تو سیدھے جانب۔ تو آپ نے اس صحابی سے کہا کہ جب تو سو تو سیدھے جانب، اور اپنے ہاتھ کو جو ہے اپنے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نیچے رکھتے، ٹھیک ہے، یا آپ کو دیکھا گیا کرتے تو سیدھے جانب یہاں حکم دیا حدیث کے اندر سونے کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا گیا تو آپ خود جب سوتے سیدھے جانب سوتے اور ہاتھ کو نیچے رکھتے۔ اس کے بعد آپ چاہے تو پھر سیدھے ہو جائے پیٹھ کے بل، یا چاہے تو الٹے جانب بھی آپ ہو سکتے ہیں بعد میں، اس لیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے آپ سے فرماتے ہیں کہ جب تم رات میں کوئی خواب دیکھو جس سے تم ڈر جاؤ تو اللہ میں پناہ مانگو شیطان مردود سے، اور کروٹ کو بدل دو۔ تو سیدھے ہے تو الٹا، الٹا ہے تو سیدھا، تو اس سے پتا چلا کروٹ بدلنے سے مراد یہ کہ آدمی الٹا بھی سو سکتا ہے، مطلب الٹے جانب، کیوں تو یہاں اگر سیدھا سو رہا ہوں میں خواب دیکھ کے ڈر جاؤں تو میں کیا کروں گا، پھر الٹے جانب سوؤں گا، تو پتا چلا الٹا بھی سو سکتے، حرام نہیں ہے، یہ بھی جائز ہے، لیکن شروعات تو سیدھے سے ہوں گی، پھر بیچ میں بھی سو سکتے ہیں، پھر الٹا بھی سو سکتے ہیں، ٹھیک۔ تو یہ کرنا ہے ہم کو، ٹھیک۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو صحابی کو کہا کہ تم سیدھے جانب سے سونا شروع کرو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تو باوضو ہو کر بستر پر آ جائے تو دائیں ہاتھ کو سرہانہ بنا، یہ بھی حدیث کے اندر الفاظ ہے، یہ بھی متفق علیہ روایت۔ آپ نے کہا کہ سیدھے جانب سو جا اور اپنے سیدھے ہاتھ کو سرہانہ بنا، سرہانہ مطلب جس سے آپ ٹیک لے کر سوتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں نیند کی شروعات ایسی ہو، مجبوریاں ہیں، ہاتھ میں تکلیف ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہو سکے تو بالکل اس چیز کو اپنانے کی ہم جو ہے کوشش کریں۔ تیسری چیز، چوتھی چیز جو ہے اس طرح جو ہے وہ عمل جس سے کرنے سے فرشتے دعا کرتے، اس میں ایک عمل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو درود بھیجتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو درود بھیجتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی اور کہتے ہیں، فرماتے ہیں جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ جس شخص نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا
اللہ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ درود مطلب بمانا دعا اس کے لیے 70 مرتبہ دعائیں بھیجتے ہیں. پس بندہ اس کو چاہیے تو اس کو کم کرے، چاہے تو زیادہ کرے. اب بندے کے اوپر ہے وہ کتنی دعا چاہتا ہے اور کتنی نہیں. جتنا زیادہ دعا چاہتا ہے اتنا زیادہ درود بھیجے، جتنی کم دعا چاہتا ہے اتنا کم درود بھیج دے. تو اب بندے کے اوپر معاملہ ہے. تو ہمیں چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود بھیجے، بکثرت جتنا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ 70 مرتبہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے. آئیے ایک واقعہ سنیے. جو ہے ابی بن کعب جو ہے رضی اللہ عنہ جو ہے وہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی میں یہ روایت آتی ہے، وہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کہا کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ درود پڑھنا چاہتا ہوں، تو آپ میری رہنمائی کریں کہ میں اپنی دعاؤں کے کتنے حصے کو درود پر مشتمل کروں اور کتنے حصے میں اپنے لیے دعا مانگوں. اور پھر انہوں نے کہا اور میں کتنا حصہ مخصوص کروں دعاؤں کے لیے، کتنا حصہ آپ کے لیے. تو آپ نے فرمایا تو جت قدر چاہے اتنا، جتنا پسند کرے. تو انہوں نے فرمایا صحابی نے کیا 1/4 1/4 حصہ میں اپنی دعاؤں کا درود کے لیے مخصوص کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جس قدر تو چاہے، تمہارے لیے تو بہتر ہوگا. تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا آدھا میں کروں؟ تو آپ نے کہا تم جس قدر پسند کرو، لیکن اگر اس سے زیادہ کرو اور اچھا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2/3 2/3 میں اگر دعائیں کروں، مطلب درود بھیجو اور باقی دعا. تو آپ نے فرمایا تم جس قدر پسند کرو حصہ مخصوص کرو گے، لیکن جتنا زیادہ کرو گے تمہارے لیے ٹھیک ہوگا. تو انہوں نے فرمایا کہا اے اللہ کے رسول میں اپنی دعا کے بجائے صرف آپ پہ درود ہی بھیجتا ہوں. کیونکہ آپ نے پاؤ کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے، میں نے آدھا کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے، میں نے 2/3 کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے. اب میں کیا کرتا ہوں، صرف آپ پہ درود بھیجتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہا تو پھر تو تمہارے غموں کی کفایت کی جائیں گی. اگر تم نے صرف میرے اوپر درود ہی بھیجا اور دعا اپنے لیے نہیں مانگی تو پھر تو تمہارے غموں کی اللہ کفایت کر جائیں گا، جتنے غم اور پریشان کفایت کر جائیں گی اور گناہوں کو معاف کر دیا جائیں گا. تو اس حدیث سے پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجنے سے غموں کی کفایت ہو جاتی ہے، ہر غم اللہ دور کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجے. دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا فائدہ، دعائیں قبول ہو رہی ہے، معافی بھی مل رہی ہے، فرشتے بھی دعا کرے، اللہ بھی درود بھیج رہا ہے. اور 70 مرتبہ ایک بار بھیجو، 70 مرتبہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی دعائیں. اسی طرح جو ہے تو دیکھیے 3 بار کرنا چاہیے ہمیں. آئیے اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹ جاتے بستر پر سیدھے ہاتھ کے رخسار گلے کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ لیتے، تب یہ دعا پڑھتے. تو کون سی دعا پڑھتے؟ رخسار پہ ہاتھ رکھنے کے بعد سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی روایت ہے اور برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر لیٹ جاتے اور آپ کا دست اقدس سیدھا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے لے لیتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک. یہ دعا پڑھتے. دعا کے الفاظ یہ ہے اور ترجمہ اے اللہ مجھے اس روز اپنے عذاب سے محفوظ رکھ جس روز تو بندوں کو اٹھانے والا ہے. اچھا یہ دعا کس لیے معلوم آپ کو؟ یہ دعا کی اشارہ بھی ہے کیونکہ انسان جب سوتا ہے تو اٹھنا ضروری نہیں ہے، تو دعا کر کے سورے اللہ میری مغفرت کر دے، معاف کر دے میرے کو، تاکہ اگر اس حالت میں چلے جاؤں دنیا سے تو اٹھوں تو اس روز جو ہے میرے گناہ معاف. بڑی اہم بات ہے. بہرحال آئیے آگے بڑھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ لیٹ جاتے تو اور کیا کام کرتے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں کی معافی، شیطان سے دوری اور بہترین افراد کی رفاقت کی بھی دعا کرتے. جب سونے جاتے تو کیا دعا کرتے؟ گناہوں کی معافی، شیطان سے دوری اور بہترین لوگوں کی رفاقت، دوستی جس کو بولیں گے فرینڈشپ ہو، اس کی آپ جو ہے دعا کیا کرتے تھے. اور رات کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو جو ہے پڑھا کرتے تھے. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے جو اعمال کرتے اس میں ایک یہ ہے کہ آپ بھوک سے پناہ طلب کرتے اور سونے سے پہلے بھوک سے پناہ طلب کرتے، یاد رکھیے. اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سونے سے پہلے جب بستر پر جاتے تو یہ دعا پڑھتے کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں آزادی دینے والی ہر برائی سے اور بھوک سے جو میرے ساتھ سوتے وقت تک رہے. ٹھیک ہے، تو یہ دعا بھی آپ کر کے سویا کرتے. اسی طرح ابن حبان کی ایک روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہوں کی معافی کی دعا کر کے یاد رکھی سویا کرتے تھے. اور سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر بھی یہ روایت آتی ہے اور روایت کافی طویل ہے، یاد رکھیں. بس مختصر سے دعا رکھ دیتا ہوں. دعا کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے رسول یہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ پڑھ کے آپ بہرحال سویا کرتے تھے. اسی طرح جو ہے سوتے وقت تسبیح تحلیل جو پڑھنا غلام ملنے سے زیادہ بہتر ہے.
سوتے وقت کی ایک تسبیح یاد رکھیے، وہ تسبیح اگر سونے سے پہلے ہم پڑھیں تو ایک غلام ملنے سے کیا ہوتا ہے، آپ کو ایک اسسٹنٹ مل جاتا ہے، کام میں آسانی ہوتی ہے، اس سے بہتر ہے۔ کون سی تسبیح ہے؟ کافی لمبے الفاظ ہیں، حدیث کے میں وہ حدیث کے پورے الفاظ نہ رکھتے ہوں، آپ کو صرف وہ تسبیح بتا دیتا ہوں۔ الفاظ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ گئی اور اپنے والد سے کہا کہ ابا جان کچھ غلام آئے ہیں آپ کے پاس، ہمیں تحفتاً دے دیں۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے غلام کو آنے سے زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم سونے سے پہلے کیا کرو، 34 بار اللہ اکبر، سبحان اللہ 33 بار، اور پھر الحمدللہ 33 بار۔ نماز کے بعد جو تسبیح پڑھتے ہیں وہ الگ ہے، اور سوتے وقت کی تسبیح الگ ہے۔ نماز کے بعد کی تسبیح 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ ہوتی 100، یہ ہے نماز کے بعد۔ لیکن سونے سے پہلے کی تسبیح کیا ہے؟ 34 بار اللہ اکبر، 33 بار سبحان اللہ، اور 33 بار الحمدللہ، ہوئے 100۔ ٹھیک ہے، یہ پڑھ کے سنا ہے غلام ملنے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ کے رسول نے حکم دیا، اور حضرت فاطمہ حضرت علی دونوں یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں، اپنی زکات و صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں۔ اگر آپ ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ قرآن کے پڑھنے کے بہت سارے آداب ہیں، یہ سنتیں ہیں، لیکن فرائض نہیں ہیں، فرائض الگ ہیں اور آداب یا سنتیں الگ ہیں قرآن پڑھنے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر قرآن کو کوئی غیر مسلم بھی پڑھ سکتا ہے پڑھنے کے لیے، جب تک کہ وہ ہدایت یافتہ نہیں، وہ پڑھیں گے تو ہدایت کی طرف آئیں گے، یا سنیں گے تو آئیں گے، تو وہ تو بالکل نہ اس کے لیے طہارت کا کوئی مسئلہ ہے، نہ اس کے لیے غسل کا کوئی مسئلہ ہے، اس کو تو کوئی مسئلہ ہے۔ رہا مسلمانوں کے اندر قرآن پڑھنے کی کیا آداب یا کیا چیز ہے، تو قرآن کے حقوق ہے۔ حقوق میں ایک چیز ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے، تو پڑھنے والا بھائی ایمان ہے، سمجھے نا، یہ فرائض جس کو بولیں گے، اس سے تو ثواب ملے، کیونکہ ایمان والا ہونا تو اجر ملے گا قرآن پڑھنے۔ لیکن اگر آداب کی حد تک ملے یا سنت ہے کیا، تو قرآن کو باوضو ہو کر پڑھا جائے، قرآن کو قبلے رخ منہ کر کے پڑھا جائے۔ ویسے قبلے کا معاملہ تو دعا، قرآن، نماز میں تو فرض ہے، ہر عبادت میں کوشش کرے قبلے رخ ہو، اس لیے کہ قبلہ ہمارے زندہ اور مردہ دونوں کا قبلہ ہے، تو لہٰذا قبلے رخ ہو کر تو کوشش کرے کہ ہر کام کیا جائے۔ بلکہ اگر کوئی انسان آفس میں بیٹھتا ہے اور ایسا سمجھتا ہے کہ اگر ڈائریکشن چینج کروں تو قبلے رخ منہ ہو کر ہی بیٹھے آفس میں، تاکہ ہمیشہ قبلے کی طرف رہے، کیونکہ یہ تو قبلہ ہمارا زندہ اور مردہ دونوں کی عبادتوں میں ہر کام کے لیے فضیلت ہے، اس کو آپ باوضو ہو کر پڑھے، لیکن کنڈیشن نہیں ہوتی، یہ وضاحت کریں۔ دوسرا قبلے رخ ہو کر پڑھے، یہ اس کا ادب ہے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں، قبلہ رخ نہ بھی ہو سکے تو کوئی مسئلہ۔ اس کے علاوہ عاجزی ہو، انکساری ہو، اللہ کا کلام پڑھ رہی سوچ کر پڑھے، اپنے اوپر خشیت طاری کرے اللہ کی، کوشش کرے کہ آواز کے اندر ایسا وہ ہو کہ جیسا انسان گڑگڑا رہا ہو، رو رہا ہو، یہ تمام چیزیں اس کے آداب ہیں۔ لیکن اس کو ہم فکس نہیں کر سکتے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، لیکن جیسا آپ کا سوال ہے اس کی وجہ سے کلیریفیکیشن کے طور پہ میں دے سکتا ہوں مختلف، جیسا کیا سر ڈھک کر قرآن پڑھنا اس کا ادب ہے، تو ہاں سر ڈھک کر آپ قرآن پڑھ سکتے، لیکن کیا سر کو کھلا رکھ کے قرآن پڑھنا بید بھی نہیں، سر کو کھلا رکھ کر قرآن پڑھنا بید بھی نہیں، دونوں چیزیں ایٹ دا سیم ٹائم، مطلب سر کو ڈھانکنا ویسے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت، آپ سر کو ڈھانک ہمیشہ، ہاں کچھ دور میں کچھ جگہوں پہ آپ نے نہیں ڈھانکا، اور یہ عربوں کا ٹریڈیشن رہا۔ آج بھی عرب میں ایک لٹریٹ طبقہ جو ہے، اگر آپ سر کھلا رکھے تو ایک دم ایسا بولیں گے ہاں آدمی سر کھلا رکھتے تو ہے، اتنا ادب کرتے ہیں، سر کو کھلا رکھنا بے ادبی، دس از کلچرل امپیکٹ۔ سیکنڈ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ ڈھانکا، یہ سنت ہوگی، تو آپ ٹوپی سے ڈھانکے، ٹوپی پہ رومال ڈالے، ٹوپی پہ امامہ باندھے، تو جو بھی گھر سر ڈھانکنا چاہیے، پھر کچھ کیپ وغیرہ لوگ کر کے الگ جو بھی گھر سر ڈھانکنا چاہیے، سنت، ٹھیک ہے یہ چیز۔ لیکن قرآن کو بغیر سر ڈھانکے کیا پڑھ سکتے ہیں؟ قرآن کو آپ جوتوں میں بیٹھے تو بھی پڑھ سکتے، بہت سے لوگ بولتے کیا قرآن جوتوں میں ہے تو پڑھ سکتے، بالکل کوئی نہیں، ٹرین میں بیٹھے ہیں تو، کلاس میں بیٹھے ہیں تو، کالج میں بیٹھے ہیں تو، دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمل ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری مرتبہ مسجد نبی میں آئے، آپ نے نماز پڑھائی اور جوتوں میں پڑھا، جوتوں میں نماز، ویسے تو قرآن ہی پڑھ سکتے، قرآن کو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں، قرآن کو کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے قرآن اللہ کے نیک بندوں کی صفت بیان کی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے سے، بیٹھے سے اور کروٹوں سے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما، کھڑے ہو کر ذکر، قعودا بیٹھ کر، ہاں وجنوبہم اور اپنے کروٹوں پر اللہ کا ذکر۔ جیسے پتہ چلا قرآن اللہ کا افضل ذکر، تو کھڑے رہ کر ہی پڑھو، اس کو بیٹھ کر ہی پڑھو، حالت مجبوری لیٹ کر ہی پڑھنا ہوتا ہے، بیمار انسان لیٹا ہے قرآن رکھا ہوا، بیٹھ کر پڑھوں گا تو ایک پارہ پڑھ سکتا ہوں، لیکن تھوڑا لیٹ کر پڑھتا ہوں تو 3 4 پارے پڑھ لے تو دن بھر میں اتنا ٹائم ہے لیٹ کر، کیونکہ آپ زیادہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، اس کے ادب و ادب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ماں عائشہ فرماتی ہے
میں حائضہ ہوتی حیض کی حالت میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میری ران پر میری مانجی پر رکھتے اور آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے اور میں سن رہی تو نبی لیٹ کر پڑھ رہے ماں عائشہ کے ران پر مانجی پر پڑھ اور ماں عائشہ حیض کیا لگا تو مسئلہ پتا چلا کوئی حائضہ عورت اس کا شوہر بیٹا وغیرہ پڑھ لے تو بالکل سن سکتی ہے، اس کو بھاگنے کی ضرورت نہیں، وہاں سے نکل سیکنڈ ایک آدمی لیٹ کر پڑھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ رات کے وقت تہجد کے لیے اٹھ کر بستر سے نکلتے ہیں، گھر سے باہر جاتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیتیں تلاوت اور اس کے بعد وضو کرتے ہیں اور اس کے بعد نماز۔ تو بغیر وضو کے آپ تلاوت کی، پھر آ کے وضو کیا، پھر تہجد کی نماز، تہجد کی نماز کے بعد فجر کی اذان کی، فجر کی 2 سنت پڑھ کے آپ مسجد میں فجر کی نماز، یہ معمول تھا۔ تو پتہ چلا بغیر وضو کے پڑھا، لیٹ کر بیٹھے پیر پھیلا ہوا پیر چپکا ہوا، یہ سب مسئلہ ہے۔ لیکن ہوتا یہ کہ انڈیا پاکستان وغیرہ میں لوگوں کو جو قرآن کی ادب سکھایا ہے اچھا ادب، لیکن ہم کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے علاوہ دوسرا جو سب غلط ہے، تو ویسا نہیں۔ اور وہ لوگ اللہ کے کلام کا بڑا ذکر کرتے اور قرآن سے آپ دیکھیں تھا، آپ نے کہا عرب میں ہم گئے تو عرب کو دیکھتے ہیں، ان کی جو انسیت ہے بہت مختلف ہماری سے۔ اللہ کے کلام سے جو ان کا معاملہ ہے اس طرح سے کہ میں نے وہاں دیکھا ہوں کہ سیکورٹی گارڈ ہے، پولیس سیکورٹی گارڈ جو اندر آتے چیک کرتا ہے، اگر لوگ آ رہے ہیں تو کھڑا ہے چیکنگ کریں گا، جیسے ہی لوگ قرآن بازو اس کی مشین پر رکھا ہوا ہے کوئی بھی شروع ہو کھڑے کیونکہ وہ بیٹھ نہیں سکتا، اسے کام نہیں کرتا تو ایسا کھلا ہے پڑھتے رہیں گے، آپ کوئی آگے رکا ہے اس کو چیک کیا پھر کھڑا ہو گیا قرآن میں۔ ان کا شغف قرآن سے لگا، جو قرآن کو آپ زندگی کا ایک معمول بنا لیں گے، گائیڈ بک بنا لیں گے، زندگی کے ہر پہلو پہ لگتی ہے آپ کو اپنے ساتھ۔ اب حافظ نہیں تو ہر پہلو پہ لگیں گے نا پڑھنا ہے، تو تب آپ خود سمجھیں گے پریکٹیکلی بہت ساری چیزیں ہیں جو کریں گے قرآن، تبھی تو ہم اس کے ساتھ رہیں گے۔ صحابہ وغیرہ کا معاملہ یہ تھا، وہ ایسی قوم تھی جن لوگوں کو حافظہ بہت تیز ہوا کرتا، اور اس زمانے میں حال بھی یہ تھا کہ عربوں کو اپنی امی ہونے پر ناز تھا۔ عرب کو امی کہتے تھے، مانا امی کا معنی ہوتا ہے ان پڑھ، ناخواندہ، پڑھا لکھا نہیں، فخر سے بولتے تھے۔ آپ کو لگتا ہے کہ قوم میں تھا فخر سے میں پڑھا لکھا نہیں، تم سب میں جاہل ہو، پڑھنا لکھنا نہیں آتا ان کو، بیٹا پاگل ہے، فخر کی بات کیا ہے، پڑھا لکھا نہیں۔ لیکن ان کے لیے پڑھنا نہیں لکھنا نہیں آتا، ورنہ فخر کی بات کیوں تھی؟ اس لیے کہ یہ بولنا چاہ رہے تھے تم لوگ پڑھتے لکھتے ہو، ہم ہر چیز کو یاد کرتے، اس لیے نہ پڑھنا لکھنا فخر تھا۔ تو لہٰذا جس کو ہر چیز یاد ہوتی ہے ان کو پڑھنے لکھنے کی کیا ضرورت ہے، صحیح بات ہے۔ لیکن ہم لوگوں کے حافظ ہوتے ہیں تیز ہوتے، اسی لیے حدیث بھی یاد رکھتے تھے۔ بولتے لوگ بولتے ہیں نا، جو مذاق اڑاتے ہیں نعوذ باللہ حدیثوں، ہم نے ان سے سنا، ہم نے سنا، انہوں نے فرمایا ایسا تھا، چلو تم بولو، بولتے میرے کو تو یاد، ہاں پھر حدیث مانتے کہ بخاری میں لکھی ہے، سنا تم کو تو یاد نہیں۔ ارے تو بیوقوف آدمی، تو وہ نہیں جس کی بات اتنے غور سے سنے، وہ اللہ کے رسول کھڑے ہیں اور پاگل میں ہوں جو سننے والا صحابی ہوں، ویسے حافظ والا، تو تو وہ نہیں ہے، بولنا تیرا مقام اور تیری اوقات وہ نہیں ہے، میری بھی نہیں ہے، تو لہٰذا سے فالتو سوالات نہیں کرنا۔ ٹھیک، ہاں اگلی بار آ کے وہ ریکارڈ کرتا ہوں تیری بات، پھر تیرے کو سناتا وہی جو صحابہ کے حالات ویسے تھے، ریکارڈر جیسے ہر بات جو نبی کے ذہن سے زبان سے نکل رہی اور ہوتا ہے آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہو اور وہ جب بات کرے کیسا سنتے آپ، ایک ایک جملہ ہے، صحابہ ویسے اپنے نبی کی ہر بات نکلنے لگی، ایک تو مقام، دوسرا حافظ، تیسرا کچھ تو خاص تھے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول مجھے کچھ ایسا دعا نہیں، آپ جو بولے میں کبھی نہیں، تو آپ نے کہا تو چاہتا ابو ہریرہ، ان کو بہت شغف تھا حدیث آتے ہیں، تو آپ نے اپنی چادر نکالے کا اس کو اپنے سینے سے لگایا، انہوں نے لگا لی چادر واپس لکھا۔ اب اس کے بعد وہ فرماتے ہیں میں کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بھولیں گے، اتنا ہی ہے، سمجھ رہا؟ تو بہرحال ان کا شغف ہے اللہ کے کلام، اور شغف کی وجہ سے آپ دیکھیں گے اٹھتے بیٹھتے گاڑیاں چلا رہے ہیں تو برابر چالو ہوئے سن رہے ہیں۔ ہمارے پاس دوسرے لوگ تو یہ کیا طریقہ گاڑی بیٹھنے کا، یہ کیا طریقہ پیر پھیلا کے بیٹھا، یہ کیا طریقہ پیر ادھر کر کے بیٹھا، یہ کیا طریقہ لیٹ کے پڑا، استغفر اللہ، دیکھو کیسا بیٹا، اس کو تو دل ہو رہا مار ڈالوں وہ تو ہاں بزرگ میں دیکھا تھا کھڑے اور سب کو بلا اپنے وہاں جو حج ٹریننگ میں سکھایا نا، آپ نے بہت نہیں سکھایا، عربوں کا سوال ملتا اپنے جیسا نہیں، لیٹ کے کتنی بے حرمتی ہے، بے حرمتی نہیں کر رہا ہے، ہاں اس کے آداب ہیں، لیکن آداب کے خلاف جانا تو گناہ نہیں، یا وہ ایسا کوئی خلاف ورزی نہیں کرتا، لہٰذا آپ دیکھیں گے جیل میں رکھیں وقتاً پڑھیں گا، مشینوں پہ رکھا ہے پڑھ رہا ہے، ہاتھ لا کے پڑھ رہا ہے، کبھی کوئی چیز سے پڑھ رہا ہے، کبھی کسی کو بول رہا ہے پڑھ کے سنا یار میں ادھر کھڑا ہوا ہوں ادھر پڑھنے کا ٹائم نہیں ہو رہا، تو کوئی اس کو سنا دے رہا ہے، لیٹے سے پڑھ رہا ہے، کھڑے کھڑے پڑھ رہا ہے، بیٹھے بیٹھے پڑھ رہا ہے، جہاں اس کو موقع ملا گاڑی میں پڑھ رہا ہے، جوتوں کے ساتھ پڑھ رہا ہے، ٹوپی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، ٹوپی رومال نہیں ہے کھلے سر سے پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے سر سے برے بات نکال دیا ویسے پڑھا ٹکلا ہو پڑھ رہا ہے۔ ہمارے پاس مسئلہ کیا ہے، شیطان نے نہیں پڑھنے کے 100 بہانے لا کے دے دی۔ ایک صاحب مجھے بولنے لگے ہمارے گھر میں جو قرآن نہیں پڑھتے بہت تو برکت کم ہے، نہیں پڑھتا، بولا شاید بھول جاتے، نہیں بولے جانماز دھلی بھی نہیں، جانماز دھوئیں گے تو پڑھیں گے قرآن، جانماز دھونے کیا ٹائم لگتا نہیں، پرابلم نہیں، بولے جانماز دھونے گڈھا کرنا پڑتا ہے، بولے اس کا پانی تھوڑی نالی میں ڈال سکتے،
तो इसलिए धुलरी नहीं बोले, अभी गड्ढा करेंगे कि जाना तो बचा पानी उसमें डालना पड़ता ना, जिसमें नमाज पढ़ते हैं। तो इंडिया पाकिस्तान में 100 बहाने नहीं पढ़ने के कुरान और नमाज, ठीक, वो लोगों ने 100 बहाने बना लिए अपने नहीं पढ़ने, ठीक। हाँ, लेकिन अगर उसकी मसहफ कुरान की आपके पास, जहां तक हाफिजे का मामला, किसी भी हालत में पढ़ो, मसहफ का अपना एक एहतराम, उसका एक मुकाम, उसके लिए कोशिश करे इंसान कि उसको कहीं भी फेंकना, कहीं भी रख देना, कहीं भी छोड़ देना, यकीनन ये एहतराम है। मसहफ फिजिकल फॉर्म में जब कॉपी आ जाए, इस मामले में एहतियाती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे, लेकिन आपके मसहफ नहीं थी तब, तो आप लेट कर, लेकिन आपके मसहफ तो लेट के, लेकिन एहतराम ये नहीं कि आप मसहफ पढ़ रहे तो यहाँ छोड़ दिए, गिर जा रही, कोई इस तरह चल जा रहा, या मसहफ को जमीन पर रख के आप चले गए, कोई आ जा रहा, किसी का पैर लगने का डर है। या आजकल एक नया तमाशा भी मैंने देखा हूँ इंटरनेट के ऊपर, बिल्ली को चला रहे कुरान के अतराफ, बोले कुरान पे पैर नहीं रखी, आसपास चलती। अरे देखो गधो, बिल्ली से तुम क्या कुरान का मौजा लगा रहे, तुम पढ़ो उसको, अमल करो। वो है उसमें आपको पता कितना रिस्क है। बिल्ली को क्या करते, किताब रखते बिल्ली ऊपर से जाती, कुरान रखे तो बागुज जाए। लेकिन आप सोचो कुरान का इसके लिए है क्या, बिल्ली के अतराफ में रखे और बिल्ली घूम रही नहीं जा रही, ठीक है बिल्ली एहतराम कर रही, लेकिन तुम बेवकूफ सोचो, मैं समझता बिल्ली तुमको बदमाश दे रही, क्या खेल चल रहा है मेरे साथ, कुरान क्यों रखा मेरे पैरों के पास। हाँ मैंने देखा है बिल्ली कुरान रखा, देखो बोले कुरान के आसपास से जा रही है मुद्दा, ये कौन सा मुद्दा है यार कुरान का, ये कौन सा मुद्दा है कि बिल्ली इस पे से नहीं जाती। ठीक है वो जानवर है, वो समझता अल्लाह कलाम, लेकिन ये तो वो सोच रहा हूँ अपने दिमाग में, ये कब आगे चाले कर रहा है मेरे साथ, ये तो जाहिर सी बात है, ये तो बिल्कुल मैं कहूँगा सही नहीं है। इस मसहफ का एज अ बुक फॉर्म एहतराम है, तो लिहाजा उसकी डिग्निटी उसको आप रखिए, वो तो मैं समझता हूँ करेंगे, बट जब तक वो हाथ में और ऊपर है फिर लेट के पढ़ो या बैठ के इंशाल्लाह नहीं, लेकिन जब रखेंगे, जब बंद करेंगे तो आम किताबों का फेंक दे रहे हैं या रख दे रहे हैं या नीचे रख दे रहे हैं और आप खड़े हो जा रहे हैं, क्योंकि नीचे बैठे थे आप, बिल्कुल ना कीजिए, जैसे किसी का पैर पड़, किसी का धक्का लग सकता है, और ये बिल्कुल सही नहीं होगा। तो बहरहाल, लेकिन इससे भी इसके बाद भी कहूँगा कुरान मजीद के फजाइल बोलकर एक मोहम्मद इकबाल किलानी साहब की किताब है, उसमें इसके पढ़ने के मुकम्मल आदाब है, आप जरूर इसको पढ़े, इंशाल्लाह उसमें तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आप हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए